نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ 17واں پارہ، جز نمبر 17، سورۃ الانبیاء۔ سورۃ الانبیاء جیسے کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس سورہ کو سورۃ الانبیاء اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں ہم انشاءاللہ انبیاء کا ذکر پڑھیں گے۔ سورۃ الانبیاء مکی سورہ ہے جو ابتدائی دور میں نازل ہوئی، جس وقت گنے چنے لوگ ہی مسلمان ہوئے تھے، اور جو مسلمان ہوئے تھے بہت تکلیف میں تھے۔ سورۃ الانبیاء کے 7 رکوع ہیں اور 112 آیات ہیں اس کی۔ سورۃ الانبیاء کی شروع کی جو آیات ہیں، پورا قرآن ہی غور طلب ہے، لیکن آج کی جو آیات ہم پڑھیں گے وہ انسان کو غفلت سے جگانے کے لیے کافی ہے کہ اے انسان، جس غفلت میں تو پڑا ہوا ہے جاگ جا، کیونکہ وقت بہت کم ہے اور کرنے کے کام بہت سے ہیں۔ ہم بھی کہتے ہیں نا وقت کم ہے اور کام بہت ہے، مقابلہ سخت ہے، لیکن وہ کس قسم کے کام ہیں جن میں انسان پڑا ہوا ہے؟ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے وہی کام چاہتا ہے جو ہم کر رہے ہیں، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ اور چاہتے ہیں اور ہم کسی اور ہی راستے پہ نکل گئے ہیں؟ قرآن آئینہ ہے، آئیں دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب، قریب آ گیا، للناسی، لوگوں کے لیے، حسابہم، ان کا حساب، وہم، اور وہ، فی غفلتن، غفلت میں ہیں، غافل ہیں، بے خبر ہیں، معرضون، اعراض کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، بات نہیں مانتے۔ کیا بتایا جا رہا ہے؟ لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت آ چکا۔ حساب کب ہوگا؟ قیامت کے روز۔ تو کیا قیامت آ چکی؟ نہیں، لیکن قیامت آئے گی، ڈیفینیٹلی آئے گی۔ لیکن قیامت کے آنے سے پہلے ایک اور قیامت بھی آتی ہے جس کو قیامت صغریٰ کہتے ہیں، اور وہ کب آتی ہے؟ جب انسان کے پاس موت کا فرشتہ آتا ہے۔ تو اس آیت سے دونوں مطلب لیے جاتے ہیں، ایک کہ انسان کی موت اس کے سر پہ آ چکی، کھڑی ہے بالکل، اور اب اس کے حساب کتاب کا وقت شروع ہو گیا ہے، کیونکہ حدیث بتاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَمَن مَاتَ، اور جس شخص کی موت آ گئی، فقط قامتہ قیامہ، فقط قامت قیامتہ، بس اس کی قیامت بھی قائم ہو گئی۔ جس انسان کے پاس اس کی موت کا فرشتہ آتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے اس پہ قیامت کا وقت ہے، اور قیامت کا وقت مینس حساب کتاب کا ہونا۔ احادیث بتاتی ہیں کہ مومن کے پاس کس قسم کے فرشتے آئیں گے اس کی جان نکالنے کے لیے؟ روشن چہروں والے، خوبصورت چہروں والے، کیونکہ وہ خود مومن تھا، وہ پاکیزہ تھا، پاکیزہ فرشتے اس کے پاس آتے ہیں۔ لیکن جب کافر کی جان نکالی جاتی ہے تو کون آتا ہے اس کے پاس؟ مانسٹر کی شکل کے، بلاؤں کی شکل کے، بدصورت شکل کے فرشتے ان کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھیجواتا ہے۔ مومن کی جان کیسے نکالی جاتی ہے؟ جیسے مشکیزے کا منہ کھول کے اسے پانی نکلتا ہے، بہت سموتھلی۔ لیکن کافر کی جان کیسے نکلتی ہے؟ بالکل کہ جیسے کوئی مجرم پولیس سے بھاگ رہا ہو اور وہ کونے کھردروں میں گھستا ہے اور اس کو کھینچ کے زبردستی نکالا جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہی ہے اس کے حساب کتاب کا وقت۔ جس کا خاتمہ بالخیر ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی قبر کی زندگی خوبصورت ہے، جس کی قبر کی زندگی خوبصورت ہے اس کی آخرت خوبصورت ہے۔ یہ سب چینز ہیں، ایسے کچھ نہیں ہونے والا کہ انسان غفلت میں زندگی گزارتا جائے اور جب اس کی موت کا وقت آئے تو بس اس کے پاس روشن فرشتے بھی آ جائیں، قبر بھی اس کی کھل جائے اور آخرت میں بھی اس کو جنت الفردوس مل جائے۔ نہیں، قرآن یہ نہیں بتاتا۔ جنت حاصل کرنے کے لیے یا خاتمہ بالخیر کے لیے ضروری کیا ہے کہ انسان اسی پریکٹس میں رہے۔ دیکھیں زبان پہ کلمہ کب آتا ہے؟ جب ہم اسی پریکٹس میں رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، زبان پہ کلمہ رکھتے ہیں، تو جب خاتمے کا وقت آتا ہے، کیونکہ جب فرشتہ سامنے آتا ہے اس وقت تو کچھ ہوش نہیں رہتی نا، اب کرنا کیا ہے؟ تو اگر آپ
اپنی زندگی میں، اپنی صحت میں جو ڈیوریشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو دی تھی اس میں اللہ کا ذکر اپنی زبان پہ رکھتے تھے، وہی چیز باہر آئے گی زبان پہ. اندر کلمہ، کلمے سے محبت، اس پہ عمل، تو باہر زبان پہ بھی لا الہ الا اللہ ہی آئے گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ یہی آئے گا. کیوں کہ وہ دنیا میں اسی پریکٹس میں رہا. لیکن جو لوگ ان چیزوں سے غافل رہتے ہیں اس وقت ان کی زبان پہ کلمہ آنا ممکن نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. کیونکہ لوگ کہتے ہیں نا بعد میں ہم توبہ بھی کر لیں گے، سب کچھ ہو جائے گا، ہم تو بڑے نیک ہیں، ہم بہت ایمان لانے والے ہیں. ایمان لانا، انسان کا نیک ہونا کدھر سے پتہ چلتا ہے؟ اس کے اعمال سے، اس کے اعمال سے. یہ ایسا نہیں ہے کہ زبان سے ہم کہیں کہ ہم ایمان لائے، اللہ سے بہت ڈر لگتا ہے، اور کام کون سے کریں؟ سارے اللہ کی نافرمانی کے. تو یہ انصاف ہے کیا؟ نہیں. کیا بتایا جا رہا ہے؟ اے انسان جاگ، سب کو جگایا جا رہا ہے. کیا کہا جا رہا ہے؟ کہ انسان کے حساب کتاب کا وقت قریب آ لگا، لیکن اس کی بدقسمتی کو ذرا دیکھیں. کیا کر رہا ہے وہ؟ غفلتن، وہ غفلت میں ہے، غافل، بے خبر، کوئی خبر ہی نہیں، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے اس کو. اور کیا کرتا ہے وہ؟ معرضون، وہ اعراض کرتا ہے، وہ منہ موڑتا ہے. کس چیز سے؟ حساب کتاب دینے کے دن سے. نہ وہ قیامت پہ یقین رکھتا ہے، اور نہ وہ اپنے خاتمے پہ، اور نہ وہ اس کو اس بات کا ڈر ہے کہ نہیں میری موت بھی آنی ہے. ہم کہتے ہیں موت آئی، ہاں آ جائے گی، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ یہ لو آ گئی ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ ہاں گلے لگائیں گے اس کو؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. انسان آراز کرتا رہا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ان انسانوں کی ہدایت کا میں نے کوئی بندوبست نہیں کیا؟ کیا یا نہیں کیا؟ کیا. کس انداز سے کیا کیا؟ پیغمبر آئے، کیا لے کر آئے؟ کتابیں لے کر آئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات لے کر آئے. اس لیے آگے ساتھ ہی بتایا جا رہا ہے ماں نہیں، یاتیہم، آئی ان کے پاس، من ذکر، نصیحت میں سے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، محدثن، ایک نئی یاد دہانی، الا، مگر، استمعوہ، وہ سنتے ہیں اس کو. کس کو؟ وہ احکامات جو اللہ کی طرف سے آئے لوگوں کے پاس، انہوں نے اس کو سنا، اور سن کے کیا کیا؟ انہوں نے رسپانس کیا دیا؟ وہم، اور وہ، یلعبون، وہ کھیل کود میں مشغول ہیں، اس میں مصروف ہیں. جوڑیں اس آیت کو اپنے آپ کے ساتھ. کیا ہمارے پاس ذکر، یاد دہانی، نصیحت موجود ہے؟ کدھر ہے؟ قرآن ہمارے سامنے. کس پارے تک پہنچے ہیں ہم؟ 17 پارہ ماشاءاللہ سے ہم نے سٹارٹ کر لیا ہے. یہ سب کیا ہے؟ یاد دہانی. کس کی طرف سے؟ ہمارے رب کی طرف سے. لیکن یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ ان کے پاس جب یہ آیات آتی ہیں، بتایا تو جا رہا ہے اہل مکہ کے لیے، لیکن ہم سب سے بات ہو رہی ہے. جب ان لوگوں کے سامنے ان آیات کو سنایا جاتا ہے وہ سن لیتے ہیں. استمعوا، وہ اس کو سن لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کان لگے ہوئے ہیں، انہوں نے اس کو سن لیا. لیکن سننے کے بعد کیا وہ اس پہ عمل کرتے ہیں؟ نہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہم، اور وہ، یلعبون، وہ تو کھیل میں مصروف ہیں. کھیل کس کو کہا جا رہا ہے؟ دنیا کی مصروفیات. یہ سب کیا ہے؟ کھیل تماشا. جب ہم کھیلتے ہیں، جب بچے کھیلتے ہیں تو کھیلنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ پہلے ٹوائز سارے اکٹھے کرتے ہیں، پھر جس سے کھیل کھیلا جاتا ہے اس کے بھی ٹوائز ہیں، آپ کے بھی ہیں، پھر وہ دونوں آپس میں کھیلتے ہیں ان ٹوائز کے ساتھ. تو انسان کی مثال بھی ایسی ہی ہے. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں حاصل کر کر کے کیا کر رہا ہے؟ اس کے ساتھ کھیل رہا ہے. آگے اس کی ڈیٹیل آتی ہے کہ یہ کھیلنا کیسا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں لاہیتن، کچھ دوسری ہی مصروفیات میں، قلوبہم، ان کے دل مصروف ہیں. دل کدھر اٹکا ہوا ہے؟ دنیا کی محبت اور دنیا کی نعمتیں حاصل کرنے میں. وَأَسَرُّوا، اور وہ چپکے چپکے، نجوا، مشورے کرتے ہیں، سرگوشیاں کرتے ہیں. کون؟ الذین، وہ لوگ جو ظلموا، انہوں نے ظلم کیا. ظالم لوگ مینز یہاں مشرکین مکہ کی طرف اشارہ ہے. مشرکین مکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیات پڑھ کر سناتے ہیں وہ اس کو سنتے ہیں لیکن اس کو دل پہ نہیں لیتے، بلکہ وہ آپس میں چپکے چپکے سرگوشیاں کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حل، کیا، ہاذا، یہ، حل، نہیں، ہاذا، یہ، الا، مگر ہے، یہ، بشرن، ایک انسان. کس کی طرف اشارہ ہے؟ کس کا بتا رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو ایک انسان ہے. کس کی طرح؟ مثلکم، تمہاری طرح. جیسے ہم تم انسان ہیں ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک انسان ہیں. کون باتیں کر رہا ہے؟ مشرکین مکہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں.
افتأتون، کیا پھر تم قبول کرو گے سحرا، جادو کو؟ یہ تو جادو ہے. کس کو جادو کہہ رہے ہیں؟ وہ قرآن کی آیات کو جادو کہا جا رہا ہے. یہ جو تمہیں سنا رہا ہے، کیا سنا رہا تھا؟ قرآن کی آیات. مشرکین مکہ آپس میں کیا کہتے ہیں؟ بجائے اس کے کہ وہ اللہ کے اس نصیحت سے، اس یاد دہانی سے سبق حاصل کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے. اور سب سے پہلی بات جو تھی وہ کیا تھی؟ اعبد اللہ، ایک اللہ کی عبادت، اور شرک کو چھوڑ دیتے. نہیں، انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ نہ خود مانے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کی. اور آپس میں ایک دوسرے سے کانوں میں بات کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ نہیں ہے یہ بس ایک عام سا بندہ، ایک انسان ہے. کیا تم ایمان لاؤ گے سحرا، اس جادو پر؟ وَأَنْتُمْ، حالانکہ تم تبصرون، تم تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ یہ غلط ہی کہہ رہا ہے. ہٹ درمی دیکھے ان کی. کیا کہا انہوں نے؟ ابشروا یہدوننا، کیا اب انسان ہمیں ہدایت دیں گے؟ فکفروا وتولوا، بس انہوں نے انکار بھی کیا اور منہ بھی موڑا. کیا کہہ کے کہ اچھا اب انسان آ کے ہمیں نصیحت کریں گے اور ہمیں ہدایت دیں گے. اور انہوں نے کیا کہا؟ قالوا ساحر او مجنون، یہ تو جادوگر ہے اور یہ مجنون ہے، یہ تو دیوانہ ہے. ہم اس کی بات پہ کیوں عمل کریں؟ کیا یہ جو کہتا ہے یہ سچ کہتا؟ نہیں، یہ سچ نہیں کہہ رہا، ہم اس کو نہیں مانتے. قال، کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ربی، میرا رب، یعلم، وہ خوب جانتا ہے، کیا؟ القول، بات کو، جو کہاں کہی جائے، فی السماء، آسمانوں میں، والارض، اور زمین میں. وہوا، اور وہی اللہ سبحانہ وتعالی میرا رب، السمیع، سننے والا ہے زبانوں کی بات، العلیم، اور جاننے والا ہے دلوں کے راز. اے مشرکین مکہ، تم کیا سمجھتے ہو کہ تم چپ کے بات کرو گے تو میرے رب کو پتہ نہیں چلے گا؟ میرا رب سب جانتا ہے. چاہے کوئی بات سرگوشی میں کی جائے، چاہے کوئی بات بلند آواز سے کی جائے، چاہے کوئی بات آسمان میں ہو، چاہے کوئی بات زمین کے اندر ہو، اس کی گہرائیوں کے اندر یا ان دونوں کے درمیان ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو سن بھی لیتا ہے اور اس کو جان بھی لیتا ہے کہ کون کس نیت سے کیا بات کر رہا ہے. بلکہ قالو، انہوں نے کہا، کنہوں نے کہا؟ کفار مکہ نے کہا، مشرکین مکہ نے کہا. کیا کہا انہوں نے؟ اضغاث، یہ پریشان ہے. کیسے پریشان حال؟ احلام، خواب ہے. یہ تو پریشان خواب ہے. کس کے بارے میں پریشان خواب کہا جا رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر جو آیات ان کو سناتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے مجھے وحی کی جاتی ہیں، تو انہوں نے کیا کہا؟ یہ پریشان خواب. یہ کیا کرتا ہے؟ رات کو سوتا ہے، خواب اس کو آتے ہیں، آ کے وہ سارے پریشان خواب ہم کو سناتا ہے. بلکہ افطراہ، اس نے گھڑ لیا اس کو. کس نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے. بلکہ ہوا وہ شاعر، وہ تو شاعر ہے. اچھا جی، دیکھیں کیسے کیسے الزامات لگائے جا رہے ہیں. وہ تو شاعر ہے. فلیأتنا، پس لاؤ ہمارے پاس، بے آیتن، کوئی معجزہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے یہ آیات سنانے سے ہمیں کچھ فرق نہیں پڑنے والا، کیونکہ ہمیں یہ شاعری یا جادو یا دیوانوں کی باتیں یا پریشان خواب جو رات کو لوگ دیکھتے ہیں، ہمیں اس سے زیادہ اس کی ہمارے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں. ہاں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وما علمناہ شعرا، نہیں سکھایا ہم نے اس کو شعر کہنا، وما ینبغی لہ، اور نہ ہی اس کو زیب دیتا ہے. میرا پیغمبر شاعر نہیں، میری آیات شاعری نہیں ہے، بلکہ یہ میرے سچے احکامات ہیں. اہل مکہ نے کیا کہا؟ شاعر ہے یہ، دیوانہ ہے یہ، اپنی طرف سے بنا کے لایا ہے. ہاں ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہمیں کچھ اور چاہیے. کیا چاہیے؟ فلیأتنا، پس لاؤ ہمارے پاس، بے آیت، کوئی معجزہ. ہمیں بھئی معجزہ چاہیے. کما، مانند اس کی جو ارسلا، بھیجا گیا، اولون، پہلوں کے پاس، جو اس سے آپ سے پہلے پیغمبر گزر چکے، وہ جو معجزے لائے تھے، ہمیں تو ویسے معجزہ چاہیے. ہمیں تو موسیٰ علیہ السلام کی عصا چاہیے جو اژدہا بن جائے. ہمیں تو ان کا ید بیضاء چاہیے. ہمیں تو صالح علیہ السلام جو تھے، ان کی قوم ثمود، ان کے جیسے اونٹنی چاہیے. ہمیں آیات نہیں چاہیے، قرآنی آیات ہمیں نہیں چاہیے. ماں نہیں، آمنت، ایمان لائے، قبلہم، ان سے پہلے، من قریۃ، بستی والوں میں سے، اہلکناہا، ہم نے ہلاک کر دیا ان کو. افہم، کیا پھر وہ یؤمنون، ایمان لائیں گے؟ کیا بتایا جا رہا ہے؟
اے اہل مکہ تم سے پہلے لوگوں نے جو معجزے مانگے تھے ہم نے ان کو دیے، لیکن جب وہ اس پہ ایمان نہیں لائے تو ہم نے کیا کیا ان کا حال؟ کیا کیا؟ ان کو ہلاک کر دیا. اہلکناہم، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. تو نہ مانگو معجزہ، کیونکہ تم بھی ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہیں بھی ہلاک کر دیا جائے گا. بیسیکلی ان کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ معجزہ مانگ تو رہے ہو لیکن اس پہ ایمان نہیں لا سکو گے، جیسے پہلے لوگ ایمان نہ لائے اور ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. وما، اور نہیں، ارسلنا، بھیجا ہم نے، قبل کا، آپ سے پہلے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الا، مگر ہم نے بھیجا، رجالن، مردوں کو، نوحی، ہم وحی کرتے تھے، الیہم، ان کی طرف. فاسألوا، پس آپ پوچھ لیجئے، سوال کیجئے، اہل ذکر، اہل ذکر سے، علماء اہل کتاب سے آپ پوچھیں، وہ بھی آپ کو یہی بتائیں گے. ان، اگر، کن، تم ہو تم، لا، نہیں، تعلمون، تم جانتے. اگر تم نہیں جانتے تو ان سے پوچھ لو جو جانتے ہیں. اور کون جانتے ہیں؟ اہل ذکر. اہل ذکر سے مراد علماء. کون سے علماء؟ اہل کتاب، جن کے پاس کتاب پہلے سے موجود تھی. وہ بھی اس بات سے واقف ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انوکھے وہ پیغمبر نہیں جو انسان تھے، بلکہ ہر پیغمبر کیا تھا؟ انسان. ہر پیغمبر انسان ہی تھا، ہم نے اس کو پہلے انسان بنایا، پیغمبری بعد میں دی. وما، اور نہیں، اب مزید اس کی ڈیٹیل بتائی جا رہی ہے سمجھانے کے لیے. وما، اور نہیں، جعلناہم، ہم نے بنایا ان کو، کن کو؟ ان پیغمبروں کو، جسدن، ایک ایسا جسم، لا یاکلون، کہ وہ نہیں کھاتے، الطعام، کھانا. ہم نے پیغمبروں کو جو جسم دیا تھا وہ بھی انسانوں والا ہی جسم تھا جیسے تم لوگوں کا ہے. اور انسان کے جسم کے لیے ضروری کیا ہے کہ وہ کیا کرے؟ کھانا کھائے. کھانے کے بغیر کوئی جسم زندہ نہیں رہ سکتا. اس لیے کیا بتایا جا رہا ہے؟ آپ سے پہلے جو ہم نے بھیجے وہ بھی سارے مرد انسان ہی تھے، ہم ان کو وہی کیا کرتے تھے، وہ ہمارے پیغمبر تھے. اگر تمہیں اس بارے میں معلومات نہیں، علم نہیں، تو علم حاصل کرو ان لوگوں سے جن کو ہم نے علم دیا کتاب کے ذریعے. پھر ساتھ میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ ہم نے پیغمبروں کو ایسا جسم نہیں دیا تھا، کوئی انوکھا جسم نہیں تھا، ڈیفرنٹ نہیں تھا کہ وہ کھانا نہ کھائیں. وما، اور نہ، کانو، تھے وہ، خالدین، ہمیشہ رہنے والے. ہر پیغمبر کی اپنی ایک عمر تھی جو اس نے اپنی امت کے ساتھ گزاری، اور اس کے بعد جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو اس کی جان نکال لی گئی. یہاں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے. اور ہر انسان کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے. اقترب للناس، قریب آ گیا لوگوں کے لیے، حسابہم، ان کے حساب کا وقت. ہر انسان چاہے وہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہو. کیونکہ اہل مکہ کیا کہتے تھے؟ ایک تو یہ انسان کیوں ہے، آگے سے ان کو یہ بھی بڑی پرابلم تھی. کیا کہتے تھے؟ وقالو ما لہذا الرسول، ہے یہ کیسا رسول ہے؟ کیوں کہ یہ رسول کیا کرتا ہے؟ یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ تو کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں بھی چلتا ہے. جی ہاں، وہ کھانا بھی کھائے گا اور وہ بازاروں میں بھی جائے گا. اور ان کو یہ بات پسند نہیں تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم، پھر، صدقناہم، ہم نے سچا کیا ان سے. کن سے؟ ان پیغمبروں سے. ہم نے سچ کر دیا ان کے لیے کیا چیز؟ الوعدہ، وعدے کو. کون سا وعدہ؟ لننصرنہم، ہم ضرور بالضرور ان کی مدد کریں گے. والذین آمنوا معہم، اور جو بھی ان کا ساتھ دے گا ایمان والوں میں سے ہم ان کی بھی مدد کریں گے. ہم نے ان سے وعدہ سچ کر دکھایا. کس چیز کا؟ ان کی مدد کرنے کا، ان کو فتح دینے کا. فانجیناہم، پھر نجات دی ہم نے ان کو. کن کی بات ہو رہی ہے؟ پیغمبروں کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا، پیغمبروں کی بات ہو رہی ہے. صدقناہم، ان سے سچا کیا ہم نے وعدہ، جو وعدہ کیا تھا اس کو سچ بھی کر دکھایا کہ ہم نے پیغمبروں کو نجات دی. ومن، اور جس کو، نشاء، ہم نے چاہا ان کو بھی ہم نے نجات دی. کون؟ پیغمبر کے ساتھی. پیغمبروں کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بچا لیا اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو بھی اللہ نے بچا لیا. کدھر سے پتہ چلا؟ پیچھے ہم پڑھ چکے نا، جو پیغمبر گزر چکے اور ان کی امتیں تھی، جو مانے وہ بچ گئے، جو نہ مانے وَأَهْلَكْنَا، اور ہم نے ہلاک کر دیا المسرفین، حدیں توڑنے والوں کو، حد سے گزر جانے والے لوگ. اور ان کی حد کیا تھی؟ ایک اللہ کی عبادت اور پیغمبر پر ایمان لانا. لیکن جب انہوں نے ایسا نہیں کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سب کو ہلاک کر دیا. کس کے ذریعے؟ عذاب کے ذریعے.
ہر پیغمبر کی امت کا ایک الگ ہی عذاب تھا. لقد البتہ تحقیق انزلنا ہم نے نازل کیا الیکم تمہاری طرف الیکم جمع کا صیغہ تم سب کی طرف اہل مکہ تمہاری طرف ہم نے کیا نازل کیا کتاباً ایک کتاب. ہم سب سے بھی بات ہو رہی ہے. ہماری طرف ایک کتاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو. کیسی ہے یہ کتاب؟ فی ہی یہ ایسی کتاب ہے فی ہی اس میں ہے کیا چیز؟ ذکرکم تمہارا ذکر. سبحان اللہ. ہماری باتیں ہیں ہماری باتیں بالکل ہماری باتیں. دیکھیں جب بھی ہم کوئی بک پڑھتے ہیں تو وہ کسی کے بارے میں ہوتی ہے. ہوتا ہے نا کوئی انفارمیشن ہو کوئی باڈی کے متعلق ہو سائنٹیفک بک ہے کوئی اسپیس کے متعلق ہو تو اسپیس کے متعلق اس میں انفارمیشن ہے. قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں اے انسان تیرا ذکر ہے. اٹ مینز اس کا پڑھنا تجھے ہی فائدہ دے گا. تیرا ذکر ہے مینز تجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. یہ انسان کا نیویگیشن سسٹم ہے. یہ آپ کو نیویگیٹ کرتا ہے. آپ کی گائیڈ لائنز ہے اس میں گائیڈنس ہے انسان کے لیے. آپ کو کس راستے پہ چل کے خوشی ملے گی جنت ملے گی اور کس راستے پہ چل کے آپ کو دکھ ملے گا اور جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے. کدھر سے پتہ چلتا ہے؟ قرآن سے پتہ چلتا ہے. دیکھیں اگر کوئی آپ سے کہے کہ فلاں نے آپ کے بارے میں ایک غزل لکھ دی ایک دو شعر ہی لکھ دیے تو آپ کیسا فیل کرتے ہیں؟ میرے بارے میں واہ میرے بارے میں. اور آپ پڑھنا چاہیں گے اس کو اور اس کو بار بار پڑھیں گے اور آپ کو مزہ آئے گا. قرآن ایک ایسی کتاب جس کا عنوان کیا ہے؟ انسان. ٹاپک کیا ہے؟ انسان. کانٹینٹ اس میں کیا ہے؟ سارا کا سارا کانٹینٹ انسان کے لیے ہے اس کی بھلائی کے لیے ہے. کیونکہ اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ سامنے دھیان سے چلیں کیونکہ آگے گرنے کے چانسز ہیں تو انسان دھیان کرے گا یا نہیں؟ کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ قرآن ہمیں بتاتا ہے خبردار کرتا ہے اویئر کرتا ہے ہمیں. بچوں سے کیسا سلوک کیا جائے پیرنٹس سے کیسا سلوک کیا جائے میاں بیوی کے سلوک کے بارے میں اور دنیا داری کے بارے میں آخرت کے بارے میں مذہب کیا ہے اور پیغمبر کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان کدھر سے ہو سب کچھ اس قرآن میں موجود ہے. کیا ہے اس میں تمہارے لیے؟ فی ہی ذکرکم تمہارا ہی ذکر اس میں موجود ہے. افلا تعقلون کیا پھر تم عقل سے کام نہیں لوگے اس کو پڑھنے کے لیے؟ کون ہے جس کو اپنا ذکر پسند نہیں؟ اگر آپ کہیں داخل ہوں کسی جگہ اور وہاں بیٹھے ہوئے لوگ آپ سے کیا کہیں ابھی آپ ہی کا ذکر ہو رہا تھا ذکر خیر تو آپ کیسے فیل کرتے ہیں؟ اس میں بھی مزہ آتا ہے. اچھا میری بات ہو رہی تھی کیونکہ ذکر کس کا کیا جاتا ہے؟ جو آپ کے لیے کوئی ویلیو رکھتے ہوں جو آپ کے لیے امپورٹنٹ ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اپنی مخلوق بہت ویلیو رکھتی ہے. انسان اشرف المخلوقات اس کو بنایا اور اسی کے ذکر میں پورا کا پورا قرآن نازل کر دیا. افلا تعقلون اے انسان کیا تم عقل استعمال نہیں کرو گے اور اس کو اگنور کر دو گے؟ اگر کوئی ہم سے کہے کہ فلاں کتاب ہے جس میں کامیابی کے رولز ہیں کہ آپ اپنی زندگی کو کیسے کامیاب بنا سکتے ہیں آپ اس کو خریدیں گے یا نہیں؟ سب خریدیں گے بھاگیں گے اس طرف. ہائے مجھے پتہ تو چلے کیسے میں ایک کامیاب زندگی گزار سکتی ہوں. تو بالکل یہ قرآن ہی ہے ایک ایسی کتاب جس میں انسان کو بتایا جاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو کس طرح سے گزارے. وَكَمْ اور کتنی ہی قسم نہ ہم نے پیس کر رکھ دی. کون؟ من قریتن بستی والوں میں سے. کتنے بستی والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا. کیوں؟ کیا اللہ ظالم ہے؟ کیوں لوگوں کو ہلاک کرتا ہے؟ قرآن بتاتا ہے کانت تھی وہ کیا تھی وہ ظالمتن ظلم کرنے والی. کیا تھا ان کا ظلم؟ شرک کرنے والوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہلاک کر دیا. تو کیا اگر کوئی ہلاک ہو جائے کوئی بستی اس صفحہ ہستی سے مٹ جائے تو دنیا خالی ہو جائے گی؟ نہیں. وَأَنشَأْنَا اور پیدا کیا ہم نے بعدها ان ہلاک ہونے والوں کے بعد. کون؟ قوماً آخرین دوسری قومیں. اور یہ اللہ کی سنت ہے لوگ مرتے جائیں گے اور باقی لوگ پیدا ہوتے جائیں گے قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. جو مان گیا وہی کامیاب ہے اور جو نہ مانا اس نے خسارے کا سودا کیا. فلما پھر جب احسو محسوس کیا انہوں نے بأسنا ہمارے عذاب کو. کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ پیچھے کیا بتایا گیا؟ ظالم.
ظالم تھے تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. کون تھے یہ ظالم؟ ان ظالموں نے جب محسوس کیا دنیا میں رہتے ہوئے، دنیا کی رنگا رنگی میں خوب مصروف غافل دلوں کے ساتھ اپنی زندگیاں گزارتے رہے، لیکن جب انہوں نے محسوس کیا بأسنا ہمارے عذاب کو، اذا جب ہم وہ منہا اس سے یرکھدون وہ اس سے بھاگنے لگے. جب زلزلہ آتا ہے، ارتھ کوئک، تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ جی ہاں، کہ گھر کس لیے ہیں؟ ہماری پناہ گاہ ہیں. لیکن جب اللہ کا عذاب آتا ہے، ارتھ کوئک بھی اسی کی ایک جھلک ہے نا جو اللہ دکھاتا ہے ہم سب کو، تو لوگ باہر بھاگتے ہیں. یہاں بھی کیا بتایا جا رہا ہے؟ جب ان ظالموں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عذاب نے جا پکڑا، پیغمبروں کی تکذیب، آیات کی تکذیب، کچھ نہیں مانتے ہم، اٹس مائی لائف، ہم نے اپنے اسٹائل سے اپنی زندگی گزارنی ہے. جب ان لوگوں پہ عذاب آیا تو یہ گھروں کو چھوڑ کر باہر بھاگنے لگے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا ترکدو، نہ تم بھاگو، نہ بھاگو، بلکہ کیا کرو؟ ورجعو، اور پلٹو. کہاں پلٹو؟ الا، اس کی طرف، ماں جو اترفتم، جو تم عیاشی کر رہے تھے، فی، اس میں. نہ بھاگو، کدھر بھاگ رہے ہو؟ انہی گھروں میں رہتے ہوئے تم کیا کرتے تھے؟ اللہ کو بھول گئے تھے. اور جب اللہ کی طرف سے عذاب آیا تو اب بھاگنے لگے ہو. ڈانٹ دی جا رہی ہے ان کو، زبردست قسم سے ڈانٹا جا رہا ہے. نہ بھاگو، واپس جاؤ. کدھر؟ جہاں تم اپنی عیاشی کی زندگی گزار رہے تھے. وَمَسَاكِنِكُمْ، اور اپنے گھروں میں جو تمہاری پناہ گاہیں تھیں. لَعَلَّكُمْ، شاید کہ تم، تاکہ تم، تسألون، تم سوال کیے جاؤ. ہر انسان سے سوال کیا جائے گا. کب؟ قیامت کے روز. اور مرنے کے بعد قبر میں بھی کچھ سوالات ہوتے ہیں. کیا ہے سوال؟ من ربک، کون ہے تیرا رب؟ تو رب کی پہچان دنیا میں ہوگی تو انسان کہے گا کہ میرا رب کون ہے. جب دنیا میں وہ اپنی عیاشی میں رہا اور رب کو بھول گیا تھا تو کہاں سے جواب آئے گا؟ ما دینوں کا، کون سا ہے تیرا دین؟ تو بھئی اگر اس نے اپنی زندگی اسلام پہ گزاری ہوگی تو تب بھی وہ جواب دے سکے گا نا. لیکن اگر اس کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، صرف دنیا کی کتاب ہی پڑھتا رہا اور اللہ کی کتاب سے غافل رہا، تو کیا اس کو جواب آئے گا؟ کیونکہ جو لوگ ٹھیک ٹھیک جواب دیں گے کہ ہاں میرا رب اللہ ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ، میرا دین اسلام ہے اور میں امت محمدیہ میں سے ہوں، تو آپ کو پتہ ہے اس کے بعد کیا پوچھا جائے گا؟ کہاں سے پتہ چلا؟ پھر وہ بتائے گا میں قرآن پڑھتا تھا، میرا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کیا لے کر آئے؟ کتاب لے کر آئے، اس کتاب میں پڑھ چکا. ہم پڑھ رہے ہیں نا، الحمدللہ، بہت خوش قسمت ہیں ہم، الحمدللہ. اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اس نے ہمیں انسان اور ساتھ مسلمان بنایا. کتاب ہمارے سامنے ہے، الحمدللہ، اس کا فہم ہمیں دیا. اللہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. میں کہتی ہوں اس سے بڑھ کر اور کوئی خوش قسمتی نہیں کہ انسان اس کو سمجھ کے پڑھے اور اس پہ عمل بھی کرے. کیونکہ الحمدللہ اگر ہم اس کو پڑھیں گے اور اس پہ عمل کریں گے، سارے سوالوں کے جواب یوں فٹافٹ فر سب دیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ، انشاءاللہ. کیونکہ ہم کہہ سکیں گے ہاں ہماری کلاس ہوتی تھی نا، ہر تھرسڈے کو ہوتی تھی، پھر گھر بھی جا کے پڑھتے تھے، ریویژن بھی کرتی تھی، مجھے سب پتہ ہے فلاں صورت میں یہ تھا، فلاں میں یہ تھا. وہ مجھے سم ٹائمز جب میں یہ ذہن میں آتا ہے تو ویسے ہی آتا ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پوچھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو انہوں نے پوری تقریر شروع کر دی، یہ میرا عصا ہے، میں اس سے یہ کرتا ہوں، ٹیک لگاتا ہوں اور بکریوں کے لیے پتے جو ہیں وہ جھاڑتا ہوں، اور میں سے اور بھی کافی ضروری کام کرتا ہوں. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم کہہ سکیں گے کہ ہاں ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں یہ تھا، اس میں یہ تھا، یہ تھا. کیونکہ ہم پڑھ رہے ہیں، غور کریں، اللہ عمل کرنے کی توفیق دے ہم سب کو الحمدللہ. تو ایسے سوچنے سے دل کو بہت تسلی ہوتی ہے اور خوشی سی فیل ہوتی ہے الحمدللہ. کیا کہا جا رہا ہے؟ مصیبت آئی، اللہ کا عذاب آیا، لوگ باہر بھاگنے لگے. لوگوں سے کیا کہا گیا؟ نہ بھاگو، واپس جاؤ اپنی عیاشی کرتے ہوئے جس گھروں میں تم رہتے تھے وہاں واپس جاؤ، تاکہ تم سے پوچھا جائے. کیا پوچھا جائے؟ کیا کرتے تھے دنیا میں؟ قیامت کے روز کچھ سوالات ہوں گے. کیا؟ کہ تم نے کیا کیا، کدھر اپنا وقت لگایا، اپنے جسموں کو کدھر گھلایا، مال کدھر سے کمایا اور کدھر اس کو خرچ کیا. اور ہر انسان وہ تمام سوالات، ان کے جوابات جب تک اس نے نہ دیے ہوں وہ وہاں سے ایک انچ بھی وہاں سے ہل نہیں سکے گا. تو یہاں بھی کیا کہا جا رہا ہے؟ واپس پلٹو اپنے گھروں میں.
ان عیاشیوں کے مسکنوں میں تاکہ تم سے سوال کیا جائے. اس وقت انسان کو ہوش آئے گی. قالو وہ کہیں گے یا ویلنا ہائے کم بختی ہماری، ہماری تو شامت آ گئی. انا بے شک ہم، کننا بے شک ہم تھے، ہم ظالمین ظلم کرنے والے. ہم نے اپنی جانوں پہ بہت ظلم کیا. کیا کر کے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کر کے. اس وقت انسان کو یہ بات ریئلائز ہو جائے گی کہ وہ ظالم ہے، اس نے ظلم کیا، اللہ کا حق مارا. ظلم مینز حق مارنا. کاش کہ ہم اب ہی جان جائیں کہ ہم کہاں غلطی پر ہیں، کیونکہ اگر اب اس وقت ہم اپنی غلطی کو تسلیم کریں گے تو ہم اس کو سدھار سکتے ہیں. سدھار سکتے ہیں یا نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ ہم زندہ ہیں، دنیا میں رہ رہے ہیں، الحمدللہ سلامت ہیں، صحت مند ہیں، سب کر سکتے ہیں، اور یہی عمل آگے کام آنے والا ہے. لیکن قیامت کے روز یا اس وقت جب ان پہ عذاب آیا، یا موت کا فرشتہ اب سر پہ کھڑا ہے، جان نکالنے لگا ہے، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ انا کننا ظالمین، بے شک ہم ظلم کرنے والوں میں سے تھے، لیکن اب بہت کیا ہو گیا ہے، بہت دیر ہو گئی ہے. اب ان کا یہ اقرار کرنا ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. فما زالت مسلسل رہے گی یہی پکار، تل کا یہی دعواہم ان کی پکار، مسلسل وہ یہی کہتے رہیں گے یا اللہ ہم نے بہت ظلم کیا، انا کننا ظالمین، یا اللہ ہم نے بہت ظلم کیا. حتیٰ یہاں تک کہ جعلناہم بنا دیا ہم نے ان کو حسیدن، حسیدن کٹی ہوئی کھیتی. کھیتی جب لہلہاتی ہے، فل فلیج پورے اپنے بلوم پہ ہوتی ہے تو کیسے لگتی ہے؟ بہت خوبصورت. لیکن جب وہ کٹ جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بھس بن جاتی ہے، کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی. انسان کی زندگی کے بارے میں بھی یہی بتایا جا رہا ہے. جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو وہ کٹی ہوئی کھیتی بن جاتا ہے. خامدون بھجی ہوئی راکھ، آگ ٹھنڈی ہو گئی. ویسے بھی دیکھا جائے جب انسان کی باڈی گرم ہوتی ہے اٹ مینز وہ زندہ ہے، لیکن جو وہ بالکل ٹھنڈی ہو جاتی ہے مینز جان بیچ میں سے نکل گئی ہے، انسان ختم ہو گیا ہے. کیا بتایا جا رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو نعمتیں دی، ان کو ان کی پناہ گاہیں دے دی، ان کے گھر دے دیے، اور انسان ان پناہ گاہوں کو روز بروز اپنے آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے دن بدن مختلف نعمتوں کو اپنائے ہوئے ہے. آسان سے آسان تر اپنی زندگی کو بنائے چلا جا رہا ہے، اور ان آسانیوں میں، ان عیاشیوں میں، ان نعمتوں کے استعمال میں وہ اس کو بھول گیا کہ یہ نعمتیں کدھر سے آئیں، کس نے دی مجھے. اور جب اس کی پکڑ کا وقت آیا تو اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا. نہ چیخو، نہ چلاؤ، نہ بھاگو، اب آؤ حساب کتاب دو. اور پھر ان کی حالت کیسے ہو گئی؟ جیسے کٹی ہوئی کھیتی، کوئی نام و نشان نہیں، بس ختم ہو گیا سب کچھ. کوئی کتنا بڑا بادشاہ تھا اور کوئی کتنی بڑی پوسٹ پہ تھا اور کس کے پاس کتنا بڑا گھر تھا اور کتنی بڑی گاڑی تھی، سب کچھ ختم ہو گیا، سب کچھ راکھ بن گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وما اور نہیں خلقنا پیدا کیا ہم نے السماء آسمان کو، والارض اور نہ ہم نے پیدا کیا زمین کو، وما اور جو بینہما ان دونوں کے درمیان ہے، لاعبین کھیلنے کے لیے. بہت خوبصورت انداز. پیچھے کیا بتایا گیا کہ انسان غافل ہے اور وہ کھیل رہا ہے، کھیل میں مصروف ہے. وہ سنتا ہے قرآن کی آیات کو لیکن وہ پھر بھی کھیل میں مصروف ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یہ زمین آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ میں نے بنایا، میں نے کھیلنے کے لیے نہیں بنایا. تو کس لیے بنایا؟ کس لیے بنایا؟ لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم آزمائیں آپ کو کہ کون آپ میں سے اچھا عمل کرنے والا ہے. اس زمین آسمان اور اس کے درمیان جو بھی فیسلٹیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو دی، انسان اس کو کس طرح سے استعمال کرتا ہے، کس طرح سے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے یا اللہ کی ناشکری کرتا ہے. لو اگر اردنا ہم ارادہ کرتے، ان یہ کہ نتخذا یہ کہ ہم بنائیں، لہون ایک کھلونا، لتخذناہ البتہ ہم بنا لیتے اس کو، من لدنا اپنی طرف سے، ان نہیں کننا تھے ہم فاعلین ایسا کرنے والے. اگر ہمیں کوئی کھلونا بنانا ہی تھا تو ہم اس کو اپنے آپ سے بنا لیتے. تم لوگوں کو پیدا کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ کیونکہ تم لوگوں نے، یہاں بیسیکلی پھر سے ایک ڈانٹ دی جا رہی ہے انسان کو کہ تم لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کا مذاق بنا کے رکھ دیا.
یہ کھلونے نہیں ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اور اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی نعمتیں سمجھ کر ہی استعمال کرو، کیونکہ کھلونا کیا ہوتا ہے؟ بس کھیلا، دل لبھایا، اور جب دل بھر گیا بس اس کو پھینک دیا، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ کھلونے کی قدر کب تک ہوتی ہے؟ جب تک وہ کیا ہوتا ہے؟ نیا، جب تک نیا ہوتا ہے۔ بچے کب تک کھلونے سے کھیلتے ہیں؟ نیا ہوتا ہے، ایون وہ ابھی ٹوٹا بھی نہیں، لیکن وہ پرانوں کے جی نہیں چاہ رہا اب اس سے دوبارہ سے کھیلیں، پھر ایک اور کھلونا چاہیے، پھر ایک اور کھلونا چاہیے۔ یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ یہ زمین آسمان اور اس کے درمیان جو چیزیں ہیں یہ کھلونا نہیں ہے، انسان اس کو کھلونا نہ سمجھ۔ اگر اللہ نے کوئی کھلونا بنانا ہی تھا تو تم لوگوں کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ خود سے بنا کے، خود سے کھیل کے، اس کو خود سے توڑ دیتا، بات ختم ہو جاتی۔ لیکن ایسا نہیں ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایسا ارادہ بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ بلکہ نقذف، ہم مارتے ہیں، بالحق، حق کے ساتھ، علی الباطل، باطل پر، جھوٹ پر چوٹ لگاتے ہیں اس پر، فیدمغہ، پھر وہ ٹوٹ جاتا ہے، فاذا، پھر اس وقت، ہوا وہ، زاہق، وہ باطل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، وہ باطل جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، الویل، خرابی ہے، مما، اس سے جو، تصفون، جو تم گھڑتے ہو۔ یہ حق کیا ہے اور یہ باطل کیا ہے؟ حق لا الہ الا اللہ، باطل کیا ہے؟ شرک۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ زمین آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ بنایا کھیلنے کے لیے نہیں، یہ اس لیے بنایا کہ انسان جو اس کی مخلوق ہے وہ ان چیزوں کو دیکھ کر کیا کہے؟ کہ بے شک اللہ ایک ہے، اللہ کی پہچان۔ کیونکہ پیچھے ہم بار بار پڑھ چکے کہ اے انسان غور کر، اس چھت کو، آسمان کو دیکھ، اے انسان غور کر، اس زمین کو دیکھو، کیا یہ تمہیں اللہ کی یاد نہیں دلاتے کہ یہ اتنی بڑی چیزیں کیسے بن گئیں اور کون ان کا انتظام سنبھالے ہوئے ہے؟ اسی یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ حق کو لے کر ہم جھوٹ پر چوٹ لگاتے ہیں، یعنی حق جھوٹ پہ ڈومیننٹ ہے، کیونکہ حق ہی حق ہے، اور حق کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ دوسری طرف باطل ہے، باطل کیا ہے؟ شرک۔ شرک میں کیا ہے؟ چاہے بت بنائے جائیں، چاہے کسی انسان کو اللہ کا شریک ٹھہرایا جائے، چاہے فرشتوں کو، چاہے کسی نبی کو، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ جھوٹ ہے، اس میں کوئی سچائی ہے ہی نہیں۔ شرک کے ساتھ انسان چلتا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کو حق قبول کرنا ہی پڑتا ہے اگر وہ گمراہوں میں سے نہیں۔ اسے یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ حق کے ساتھ باطل پہ چوٹ لگاتے ہیں اور پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ اٹ مینز حق کے سامنے باطل کبھی ٹھہر ہی نہیں سکتا، یا توحید کے سامنے شرک کی کوئی اہمیت ہے ہی نہیں۔ اس لیے کیا بتایا گیا؟ ویلو، خرابی ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ کسی اور چیز کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ تصفون، جو وہ گھڑتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ، یعنی معبودان باطلہ کی بات ہو رہی ہے۔ وَلَهُ، اور اسی اللہ رب العزت کے لیے ہے، من، جو بھی ہے، فی السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمین میں موجود ہے، سارے کا سارا، سب کچھ، ومن، اور جو عندہ، اس کے پاس ہے۔ یہ آیت فرشتوں کے بارے میں ہے جو اس کے پاس موجود ہے، یعنی فرشتے۔ لا یستکبرون، نہیں وہ تکبر کرتے۔ اس سے پہلے کی آیات میں انسان کو سمجھایا گیا، توحید کے بارے میں بتایا گیا، لیکن اے انسان، کیا اگر تو اللہ کی عبادت نہیں کرے گا یا توحید پہ ایمان نہیں لائے گا تو کیا سمجھتا ہے کہ اللہ کے الہ ہونے میں کوئی کمی آ جائے گی؟ نہیں، وہ تمہارا محتاج نہیں ہے، بلکہ اللہ کے پاس ایسے فرشتے موجود ہیں، ایسی مخلوق موجود ہے، لا یستکبرون، نہیں وہ تکبر کرتے، اور کیا کرتے ہیں؟ عن عبادتی ہی، اس کی عبادت سے، اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، ولا، اور نہ، یستحسرون، اور نہ ہی وہ تھکتے ہیں۔ سبحان اللہ، انسان تو فرض نماز پڑھ کے ہی بڑا احسان کرتا ہے، اور پھر ایک دو نوافل جو پڑھ لیے پھر کیا کہتا ہے؟ ہم تھک گئے ہیں، جی بہت پڑھ لیا، ہم بہت تھک گئے ہیں۔ تمہاری عبادت سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ کس کو فائدہ ہے؟ تمہیں خود، انسان کو خود فائدہ ہے۔ فرشتے اللہ کے ہاں موجود ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ نہ تو تکبر کرتے ہیں، نہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عبادت کرنے سے وہ تھکتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ یسبحون،
وہ تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں. کس وقت؟ اللیل والنہار، رات اور دن، صبح و شام، دن رات کہہ کے سب کو جمع کر دیا گیا. اس میں یہ نہیں کہ صرف دن کو کرتے ہیں یا صرف رات کو کرتے ہیں، درمیان میں وہ ریسٹ کرتے رہتے ہیں. نہیں، ریسٹ نہیں کرتے. رات دن مینز صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک. لا نہیں یفترون، اور نہ ہی وہ دم لیتے ہیں کہ چلو تھوڑا سا سستا لیں، تھوڑا سا ہم ریسٹ کر لیں. ایسا بھی نہیں ہے. کیا اتخذو بنا لیا انہوں نے آلہتن الہ من الارض زمین میں، ہم وہ ینشرون کیا وہ ان کو اٹھا کے کھڑا کر سکتے ہیں. کیا بتایا جا رہا ہے یہاں؟ پھر دوبارہ شرک کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. فرشتوں کی تسبیحات کے بعد، ان کی عبادت کے بعد کیا بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں نے کیا کیا کہ انہوں نے زمین سے کچھ الہ بنا لیے. یہاں اشارہ ہے بتوں کی طرف. مٹی کے بت بنانا، سونے چاندی کے بت بنانا، وہ بھی زمین سے نکلتا ہے نا، سونا چاندی وغیرہ. لوگوں نے ان کو اپنا الہ بنا لیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ کیا وہ ان کو دوبارہ کھڑا کر سکتے ہیں؟ نہ تو یہ الہ، ان کے بت ان انسانوں کو مرنے کے بعد دوبارہ جمع کریں گے، اور نہ ہی یہ بت جب ان سے پرانے ہو جاتے ہیں تو وہ دوبارہ سے ان کو اپنا الہ مانتے ہیں. بلکہ جو پرانے ہو جاتے ہیں ان کو کیا کرتے ہیں؟ پرانے بتوں کو آپ کو پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ سمندر میں جا کے ان کو بہا دیتے ہیں. بس ان کی اتنی ویلیو ہوتی ہے. دیٹس اٹ. لو اگر کانا ہوتا، فیہما ان دونوں میں. کہاں دونوں میں؟ زمین اور آسمان دونوں کی بات ہو رہی ہے. آلہتن کوئی الہ، الا اللہ سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، تو کیا ہوتا؟ لفسدتا، البتہ دونوں میں فساد ہو جاتا. دونوں میں کہاں؟ زمین اور آسمان دونوں کا نظام جو ہے وہ دھرم بھرم ہو جاتا. کیوں؟ کیونکہ ایک الہ کہتا کہ سورج مشرق سے نکلے گا، دوسرا الہ کہتا نہیں میرا موڈ تو مغرب سے ہے. ایک الہ کہتا ابھی صبح ہونی ہے، دوسرا الہ کیا کہتا؟ نہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ ابھی رات ہو، ابھی صبح نہیں ہونی چاہیے. تو کیا ہوتا؟ سارا نظام درم بھرم ہو جاتا. لفسدتا، فساد پھیل جاتا زمین و آسمان میں. فسبحان اللہ، پس پاک ہے اللہ کس چیز سے؟ ہر قسم کے شرک سے، ہر قسم کی کمزوری سے. رب العرش، وہ تو رب ہے عرش کا. عرش کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات بنائی ان میں سب سے بڑی جو خلقت بنائی وہ کیا ہے؟ عرش، اللہ کا تخت. اما اس سے جو یصفون جو وہ گھڑتے ہیں، چاہے وہ بتوں کو اللہ کے برابر بنائیں یا چاہے وہ نبیوں کو کہیں، چاہے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے. مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے لا نہیں یسألو پوچھا جاتا، اما اس سے جو یفعلو جو بھی وہ کرتا ہے. کون؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. کوئی اللہ سے پوچھ نہیں سکتا اے اللہ آپ نے ایسا کیوں کر دیا. تو کیا اللہ پوچھ سکتا ہے انسانوں سے؟ جی ہاں بالکل پوچھ سکتا ہے. وہم اور وہ، یسألون وہ پوچھے جائیں گے. کون؟ انسان. انسان اللہ سے نہیں پوچھ سکتا لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں سے پوچھے گا. ام یا اتخذو بنا لیا انہوں نے کیا؟ من دونہ اس کے سوا آلہتن کوئی الہ. قل آپ فرما دیجئے ہاتھو لے کر آؤ، برہانکم اپنی دلیل، کوئی ثبوت لے کر آؤ. کس چیز کا ثبوت لے کر آؤ؟ جی ان شریکوں کا جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، تم ان کے معبود ہونے کا کوئی ثبوت لے کر آؤ. تو کیا اللہ کے معبود ہونے کا کوئی ثبوت ہے ہمارے پاس؟ کیا ہے؟ ہاں جی زمین، آسمان، انسان خود، اور یہ اتنا سب کچھ ہمارے پاس تو ہے ثبوت. لیکن اے لوگوں جو شرک کرتے ہو، بتوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، ذرا یہ تو بتاؤ کیا انہوں نے کچھ بنایا؟ اگر بنایا تو لا کے دکھاؤ. تو یہ ان سے ثبوت مانگا جا رہا ہے. ہاذا یہ کیا؟ یہ قرآن ذکر، یہ یاد دہانی ہے، ایک نصیحت ہے. کس کے لیے؟ مم معیہ جو میرے ساتھ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون تھے؟ صحابہ کرام، یا اس وقت کے جو لوگ اہل مکہ کی بات ہو رہی ہے، سب کے لیے یہ نصیحت ہے یہ قرآن. اور ذکر یہ نصیحت ہے من قبلی جو اس سے آگے ہیں، یعنی اس کے بعد قیامت تک جتنے لوگ بھی آئیں گے سب کے لیے یہ قرآن ایک نصیحت ہے. اس کی نصیحت کو سمجھو اور اس کی بات مانو. لیکن مصیبت کیا ہے؟ بلکہ
اکثرہم زیادہ تر ان کے لا یعلمون وہ نہیں جانتے. کیا نہیں جانتے؟ الحق سچ کو. کہ سچ کیا ہے؟ سچ کیا ہے؟ کیا ہے سچ؟ لا الہ الا اللہ. کیونکہ یہ سارا شرک کے بارے میں آیات بتائی جا رہی ہیں ہمیں. اس سچ سے لوگ غافل ہیں، وہ نہیں جانتے. غافل ہیں تو اسی لیے فہم پس وہ معرضون وہ اعراض کرتے ہیں. جب ان کو بتایا جاتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم نے اس قسم کی بات اپنے آباء و اجداد سے نہیں سنی، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اور پھر وہ بات نہیں مانتے، منہ موڑتے ہیں. وما اور نہیں ارسلنا بھیجا ہم نے من قبل کا آپ سے پہلے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من رسول کوئی رسول الا مگر جو بھی بھیجا نوحی ہم وہی کرتے تھے الیہ اس کی طرف انہو بے شک وہ وہی جو تھی اس کا یہی ایک ہی ٹاپک ہوتا تھا، بیسک پوائنٹ. کیا؟ لا الہ الا نہیں کوئی الہ مگر انا میں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی. فَعْبُدُونِي پس میری ہی عبادت کرو، پس اسی ایک اللہ کی عبادت کرو اے لوگو. ہر پیغمبر کو یہی وحی کی گئی، پہلا سبق یہی دیا گیا. قرآن بتاتا ہے سورۃ الذاریات میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِي نہیں پیدا کیا میں نے انسانوں کو اور نہ جنوں کو مگر صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے، میری عبادت کرو تم. تو اگر انسان عبادت نہیں کرتا تو وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے الہ ہونے کا حق ادا نہیں کر رہا، کیونکہ یہ اس کا حق بنتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. انسان کی پیدائش ہے ہی اس لیے کہ اللہ کی عبادت کرے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے، مس انٹرپریٹ آپ اس کو نہ کریں، کیونکہ یہاں بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ ہر پیغمبر کو یہی کہا گیا کہ بس میری ہی عبادت کرو اور میرے سوا کوئی الہ ہے ہی نہیں. لیکن اس کے باوجود پیغمبروں نے اس حکم کے ساتھ ساتھ کیا کیا؟ شادیاں بھی کی یا نہیں کی نا. اپنے پیرنٹس کا بھی خیال رکھا، اپنی امت کا بھی خیال رکھا، بہن بھائیوں کا بھی خیال رکھا، اور اپنی بیوی کے حقوق بھی ادا کیے، بچوں کی تربیت بھی کی. اٹ مینز بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے، اور اسی کانسیپٹ کے ساتھ انسان اپنی زندگی گزارے. کیونکہ دنیا کے کام کاج چھوڑ کر ایک مسلح پہ بیٹھ کر آپ صرف اللہ کی عبادت کرتے رہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ عبادت نہیں چاہیے. آپ دنیا کے کام کرتے رہیں اور اپنے رب کو نہ بھولیں، یہ ہے کمال والی بات. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ دنیا کی رنگا رنگی انسان کو بھلوا دیتی ہے. کیا؟ کہ اس نے رب کی عبادت بھی کرنی ہے اور پھر وہ اپنی فرض نمازوں کو ضائع کر دیتا ہے. کیونکہ جنت والے جہنمیوں سے پوچھیں گے کون سی چیز تمہیں جہنم میں لے آئی، تو وجہ کیا بتائیں گے؟ ہم نے اپنی نمازوں کی حفاظت نہیں کی. عبادت سے مراد کیا؟ یہی ہے نا، اللہ کی عبادت کرنا، ذکر کرنا، اور نماز وغیرہ، قرآن وغیرہ، اور دنیاوی معاملات میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا، یہ سب اللہ کی عبادت میں شامل ہے. وقالوا اور انہوں نے کہا، اہل مکہ نے کہا، اتخذوا الرحمن ولدا بے شک کہ رحمان نے بنا لیا ہے ایک بیٹا. قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون. وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا بیٹا ہے. نہیں، اللہ پاک ہے. سبحانہ وہ پاک ہے کس چیز سے؟ کہ اس کی کوئی اولاد ہو. انسان کو اولاد کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ انسان کمزور ہے، اس کو سہاروں کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں، اس لیے اس کو اولاد کی بھی ضرورت نہیں. بلکہ عباد اس کے بندے، اس کے ہاں کچھ ایسی مخلوق موجود ہے مکرمون جو عزت دیے گئے ہیں. اب یہ بھی فرشتوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، کیونکہ اہل مکہ نے کیا کہا کہ فرشتے کون ہیں؟ اللہ کی بیٹیاں. اس بات کی تردید کرتے ہوئے یہاں بتایا جا رہا ہے کہ وہ کون ہے؟ وہ اللہ کے ہاں اس کی عزت دار مخلوق فرشتے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ قل آپ فرما دیجئے ان کان للرحمن اگر ہے رحمان کے لیے ولدا کوئی بیٹا. قرآن بتاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیں اہل مکہ سے کہ اگر رحمان کے لیے کوئی بیٹا ہوتا فانا اول العابدین میں ہوتا سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا. کون کہہ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اے لوگو یہ جان لو، یہ مان لو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ
اولاد سے پاک ہے، سبحانہ وہ پاک ہے. اور وہ جن فرشتوں کو تم اللہ کی بیٹیاں سمجھتے ہو اس کی بیٹیاں نہیں ہیں. وہ کیا ہے؟ اللہ کے ہاں ایک عزت دی گئی مخلوق. کیوں ان کو عزت دی جاتی ہے؟ لا یسبقونہ، نہیں وہ آگے بڑھتے اس سے. کس سے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے. بالقول، بات میں. کوئی بھی بات وہ اللہ کی بات سے پہلے نہیں بولتے، چپ خاموش، اللہ کی عبادت پہ مصروف. وہم، اور وہ بے امری ہی، اس کے معاملات جو بھی ان کو حکم دیا جاتا ہے، یعملون، وہ اس پہ عمل کرتے ہیں. کون؟ فرشتے. کیا کرتے ہیں فرشتے؟ اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اور اللہ جو ان کو حکم دیتا ہے، کیا حکم دیتا ہے؟ جی، بارش برسانے کا حکم، لوگوں کی جان نکالنے کا حکم، اور جی مختلف جو بھی ڈیوٹیز اللہ سبحانہ وتعالی نے فرشتوں کو دی ہیں وہ ان پہ عمل کرتے ہیں جیسا جیسا ان کو بتایا جاتا ہے. یعلم، وہ جانتا ہے. کون؟ ان کا رب اللہ سبحانہ وتعالی. ما، جو بین ایدیہم، جو ان کے آگے ہے، وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے ہے. ولا، اور نہیں، یشفعون، اور نہیں وہ سفارش کر سکتے، الا، مگر، لمن ارتضی، جس کے لیے وہ راضی ہو. کون؟ اللہ سبحانہ وتعالی. وہم، اور وہ، من خشیتہ، اس کے خوف سے، اللہ سبحانہ وتعالی کے خوف سے، مشفقون، ڈرتے رہتے ہیں. یہ ہے فرشتوں کی خصوصیات. یہاں سفارش کا جو ورڈ یوز ہوا ہے وہ اس لیے کہ اہل مکہ کہتے تھے کہ فرشتے چونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ، تو یہ اللہ کے ہاں ہمارے لیے سفارش کریں گی. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہاں کلیئر کٹ بتا دیا گیا ہے کہ ولا یشفعون، نہیں وہ سفارش کر سکتے. کون؟ فرشتے. کیونکہ ان کا کام یہ نہیں ہے. ان کا کام کیا ہے؟ اللہ کی عبادت میں مصروف، صبح سے لے کے شام تک، دن سے لے کے رات تک. اور اللہ کے سامنے وہ دم نہیں مارتے، بالکل کوئی بات نہیں کرتے، نہ اللہ کی بات سے آگے کوئی بات کرتے ہیں. سنتے رہتے ہیں اللہ کے احکامات کو، اور جیسے جیسے ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ اس پہ عمل کرتے ہیں. ہاں، اللہ کے ہاں کون بات کر سکتا ہے؟ جس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ راضی ہو اور جس کو اجازت دی جائے. اور یہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ عبادت کر کے تکبر نہیں کرتے کہ ہم تو بڑے پاکیزہ ہیں، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ اس کے باوجود ڈرتے رہتے ہیں. سبحان اللہ. ان کو خوف ہے. کس کا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا. کیسا خوف؟ کہ ہمارا رب ہم سے ناراض نہ ہو جائے. خوف بھی دو قسم کا ہوتا ہے، ایک نیگیٹو اور ایک پازیٹیو. نیگیٹو ایسا خوف کہ کسی کے خوف سے موت کا آ جانا، اور دوسرا کون سا خوف؟ کسی کا ناراض ہونا. آپ کسی کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، وہ کیسا خوف ہے؟ پازیٹیو خوف. یہ فرشتے اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں، اس کے خوف سے. یہ ایک پازیٹیو والے خوف کی طرف اشارہ ہے. وَمَن يَقُلْ، اور جو بھی کہے، منہم، ان میں سے، انی، بے شک میں، الہ ہوں، من دونہ، اس کے سوا. فرشتوں کی خصوصیات بیان کرنے کے بعد کیا بتایا جا رہا ہے کہ اگر انہی فرشتوں میں سے فار ایگزامپل کوئی فرشتہ یہ کہے کہ میں الہ ہوں اللہ کو چھوڑ کے، فذالک، تو آپ کو پتہ ہے اس کو کیا سزا دی جائے گی؟ نجزیہم، ہم جزا دیں گے اس کو، جہنم، آگ میں ڈالا جائے گا اس کو. تو یہ صرف فرشتوں کے لیے نہیں ہے. اگر کوئی انسان کہے یا کوئی انسان کسی بت کو اللہ کے ساتھ جوڑ دے تو ان سب کا ٹھکانہ کیا ہونے والا ہے؟ جہنم. کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے. کذالک، اسی طرح، نجزی، ہم جزا دیتے ہیں، کس کو؟ ظالمین، ظلم کرنے والوں کو. اور یہاں ظلم سے مراد شرک کرنے والے مشرکوں کی طرف اشارہ ہے. اولم، کیا نہیں، یرا، دیکھا، الذین، ان لوگوں نے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، کیا کافروں نے یہ بات نہیں دیکھی؟ انا، کہ بے شک، السماوات والارض، آسمان اور زمین، کھانتھا، وہ دونوں تھے، رتقن، ملے ہوئے، جڑے ہوئے، ففتقناہما، پس ہم نے جدا کر دیا ان دونوں کو. ہوتا کیا ہے؟ آپ نے سنا ہوگا بگ بینگ تھیوری، یہ یہاں اس کا ذکر ہے. آج جا کے بچوں کو بتائیں، وہ بھی کبھی اسکول سے کالج سے آ کے آپ کو بتاتے ہوں گے نا بگ بینگ تھیوری ہم نے پڑھی، اس میں ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے یہ زمین آسمان کیسے بنے، بڑا دھماکہ ہوا اور بگ بینگ ہوا، اور اس سے یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے اور یہ بن گئے. ہمیں پتہ چل گیا کہ زمین اور آسمان کیسے بنے. قرآن کیا بتاتا ہے؟ 1400 سال پہلے
کہ یہ زمین اور آسمان اس کی حقیقت بتائی جا رہی ہے. یہ باہم ملے ہوئے تھے، مینز یہ ایک بہت بڑے بال کی شکل میں تھے زمین اور آسمان. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے، اپنی طاقت سے ان دونوں کو ایک دھماکے کے ذریعے جدا کر دیا. سمجھ رہے ہیں؟ وہ جدا ہو گئی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بے شک آج کا سائنٹسٹ بھی اس بات کو مانتا ہے کہ یہ دونوں ایسے ہی جدا ہوئے تھے. یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے تھے تو ان کو کھولنے یا پھاڑنے یا جدا کرنے کی میں جو انرجی یوز ہوئی تھی وہ کدھر سے آئی؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کی طاقت، اس کی قدرت تھی. اس انرجی تک کوئی سائنٹسٹ نہیں پہنچا. اب وہاں جا کے وہ لاجواب ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا؟ ہو گیا، ہاں یہ کام ہو گیا، لیکن کس نے کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. قرآن بتا رہا ہے، اس بات کی تصدیق کی جا رہی ہے کہ بے شک زمین اور آسمان ایک بہت بڑے ایٹم کی شکل میں تھے، بہت بڑا بال تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے زور سے، اپنی قدرت سے، دیکھیں آپ خود اندازہ لگائیں، جب دو چیزوں کو ہم آپس میں علیحدہ کرتے ہیں تو کتنا زور لگاتے ہیں؟ زور لگتا ہے یا نہیں؟ اب وہ کتنی بڑی چیز ہے، کتنی چھوٹی ہے، جتنی چھوٹی اتنا جلدی کھول لیتے ہیں. یا آپ اس کو ایسے سمجھ لیں، فار ایگزامپل جیسے کوئی آپ بوٹل کھول رہے ہیں تو اس کا لیڈ آپ کھولتے ہیں تو اس پہ کتنا زور لگاتے ہیں؟ وہ زور کون لگاتا ہے؟ ہم لگاتے ہیں نا زور. جتنا آپ زور لگاتے ہیں، جس میں جتنا زیادہ زور ہوگا ایسے وہ جلدی کھل جائے گا. اور اگر بچہ اس کو کھولنا شروع کرے تو اس پہ زور لگاتا جائے گا اور وہ کھلے گا ہی نہیں. تو وہ زور لگانے والا کون تھا؟ بے شک وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جس نے زور لگایا اور ان دونوں کو آپس میں جدا کر دیا. وجعلنا اور بنایا ہم نے من الماء پانی سے، کل شیء ہر چیز کو، حی زندہ، ہر زندہ چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پانی سے بنایا. اور سائنٹیفکلی یہ بات بھی پروف ہو چکی ہے. اگر آپ جا کے آج بچوں کے ساتھ یہ بات ڈسکس کریں تو ان کو بہت مزہ آئے گا، اور ان سے ڈسکشن کریں اس بات پہ کہ قرآن کیا بتاتا ہے، پھر ان کی سنیں کہ وہ کیا بتاتے ہیں آپ کو انشاءاللہ. افلا کیا پھر نہیں، یؤمنون وہ ایمان لائیں گے، کس پر؟ اللہ کی وحدانیت پر، اللہ کی قدرتوں پر. وجعلنا اور بنایا ہم نے فی الارض اس زمین میں. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو کرشمے ہیں، جو اس کی قدرتیں ہیں، دوبارہ سے انسان کو دیکھیں ریمائنڈر، کیونکہ انسان کیا ہے؟ بھولنے والی چیز، ہم بھول جاتے ہیں. تو جو بھولتے ہیں قرآن پھر سے ہمیں اس کی یاد دہانی کرواتا ہے. وجعلنا اور بنایا ہم نے فی الارض زمین میں، رواسیہ پہاڑوں کو، ہم نے زمین بنا کے پہاڑوں کو ان میں ٹھوک دیا کیلوں کی طرح. کیوں؟ ان یہ کہ تمید بہم، نہ وہ ڈھلک جائے ان کو لے کے وہ ڈھلک ہی نہ جائے، ہلنے نہ لگے. وجعلنا اور بنایا ہم نے فیہا اس زمین میں، فجاجن راستے، سبلن کشادہ، بڑے بڑے کھلے کھلے راستے، لعلہم شاید کہ وہ یہتدون وہ اس سے ہدایت حاصل کریں. کون سی ہدایت؟ دو قسم کی ہدایت. ایک اللہ کی وحدانیت کو پہچانے تو ان کی ہدایت ہو جائے گی، اور دوسرا راستہ چلتے ہوئے جو ہدایت ہوتی ہے کہ کدھر کو یہ راستہ جاتا ہے، اس ہدایت کی طرف بھی اشارہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں الم نجعل الارض مہادا، کیا نہیں بنایا ہم نے اس زمین کو فرش، بچھونا، والجبال اوتادا اور ان پہاڑوں کو اس کی کیلیں بنا دیا ہم نے. بے شک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سب بنایا. وجعلنا اور بنایا ہم نے السماء آسمان کو، کیا بنایا؟ سقفاً ایک چھت، محفوظاً جو کہ محفوظ ہے. اور اللہ کی شان دیکھیں، آسمان کی طرف دیکھیں، کوئی پلر نظر آتا ہے آپ کو؟ کوئی پلر نظر نہیں آتا. اس کے باوجود اس میں کوئی رخنا نہیں، کوئی کریک نہیں، کوئی ڈرنے کا غم نہیں، کوئی فکر نہیں. سبحان اللہ، اللہ نے اس کو مکمل طور پہ محفوظ چھت بنا دیا. وہم اور وہ، ان اس سے، آیاتہا اللہ کی آیات سے، معرضون وہ اعراض کرتے ہیں. وبنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وہاجا، اللہ نے مضبوط چھت بنا دی اور اللہ نے اس میں پھر سورج کا چراغ بھی رکھ دیا. لیکن اے انسان، تو اللہ کی ان قدرتوں کو دیکھ کر اس کی پہچان کیوں نہیں کرتا؟ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے اور تم اعراض کرتے ہو، منہ موڑتے ہو؟ وہو الذی اور وہی ذات اللہ سبحانہ و تعالی، خلقا اس نے پیدا کیا، اللیل رات کو، والنہار اور دن کو، والشمسا اور سورج کو بھی اللہ نے بنایا، والقمرا اور چاند کو بھی بنا دیا، کلن ہر ایک، فی فلک یسبحون
اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں. لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ يَسْبَحُونَ. کیا کرتے ہیں کہ سورج کی مجال نہیں کہ چاند کو جا کے پکڑ لے، اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے. سب اپنے اپنے دائرے میں چل رہے ہیں، اپنے اپنے دائرے میں چل رہے ہیں، یعنی سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری کر رہے ہیں. تو اے انسان، یہ سب کچھ جو تیرے لیے بنایا گیا، تو اللہ کی فرما برداری سے کیوں دور بھاگتا ہے؟ کیوں ایسا کرتا ہے؟ تو کیوں ایسا کرتا ہے؟ آگے آئے گا کہ انسان ایسا کیوں کرتا ہے. وما، اور نہیں، جعلنا، بنایا ہم نے، لبشرن، کسی انسان کو، من قبل کا، آپ سے پہلے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الخلد، ہمیشہ رہنے والا. کیونکہ اہل مکہ کیا کہتے تھے کہ ہم نے تو اس کی بات ماننی نہیں ہے. کس کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن چلو انتظار کرو کہ جب اس کی موت کا وقت آئے گا تو تبھی ہماری جان چھٹ جائے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی انسان کو فار ایور نہیں بنایا کہ وہ فار ایور زندہ رہے گا. اس لیے پوچھا جا رہا ہے افئن، کیا پھر اگر متا، آپ فوت ہو جائیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فہم الخالدون، تو کیا یہ اہل مکہ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ انہوں نے بھی تو فوت ہو جانا ہے. اپنی موت بھول گئے ہیں لیکن آپ کی موت کا انتظار کر رہے ہیں. ہاں، کہ مرنا تو سب نے ہی ہے. اس لیے ساتھ میں بتایا جا رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت. اے انسان یاد رکھ، ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے. سب کچھ ختم ہو جائے گا. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. سب کچھ ختم ہو جائے گا سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے چہرے کے، اس کی ذات کے. یہ سب کچھ ختم ہونے والا ہے. اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اتنا کچھ دیا. کیا کچھ دیا؟ سب کچھ دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن یہ سب کچھ جو تمہیں دیا گیا، پیچھے نعمتیں گنوائی گئی نا، یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو، پھر آخر میں کیا بتایا گیا؟ سب کچھ ختم ہونے والا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ بنانے کے بعد ختم کر دیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائے گا، زمین چٹیل میدان بن جائے گی. وَنَبْلُوكُمْ، اور ہم آزماتے ہیں تم کو. اے انسان، تیری تو آزمائش ہوتی ہے. کیسے؟ بالشر، تکلیف کے ساتھ، والخیر، اور آرام کے ساتھ. بالشر، نعمت کے چھن جانے کے ساتھ، والخیر، اور نعمت کے دینے کے ساتھ. فتنتاً، یہ ایک آزمائش ہے. وَإِلَيْنَا، اور ہماری ہی طرف، ترجعون، تم جمع کیے جاؤ گے. بہت خوبصورت آیات. کیا بتایا جا رہا ہے؟ ہر انسان کی موت آئے گی، ہم سب مر جائیں گے. لیکن انسان کی زندگی میں جو اتار چڑھاؤ آتے ہیں، ہوتا ہے نا ایسا، کبھی زندگی ایک سی رہتی ہے؟ نہیں. جیسے دن کے بعد رات کے بعد پھر سے دن ہوتا ہے، یہی مثال انسان کی زندگی کی بھی ہے. دن کے وقت سورج چمکتا ہے، رات کے وقت چاند چمکتا ہے. سب کی اپنی اپنی باری ہے. اسی طرح انسان کی لائف میں بھی کیا ہوتا ہے؟ اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں. کبھی ہم خوش ہوتے ہیں اور کبھی ہم بہت غمگین ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ تمہاری خوشی اور غمی، خوش کب ہوتے ہیں؟ جب نعمت ملتی ہے. غمگین کب ہوتے ہیں؟ جب نعمت چھن جاتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اے انسان، یہ تیری آزمائش ہے. ویسے بھی سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے، کیا پڑھ چکے ہم؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اے انسان، ہم تمہاری آزمائش کریں گے خوف کے ساتھ، بھوک کے ساتھ، نقصان کے ساتھ. کس چیز کا نقصان؟ مال میں بھی نقصان ہوگا، جانیں بھی جائیں گی اور پھل بھی ضائع ہو جائیں گے. لیکن ساتھ میں بتا دیا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، لیکن صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو. کس بات کی خوشخبری؟ کہ جو صبر کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان نقصانات کے بدلے اس کے لیے بہترین نعم البدل رکھا ہوا ہے. لیکن شرط کیا ہے؟ صبر سے کام لینا. یہاں جو چیز سمجھنے والی ہے وہ کیا ہے کہ انسان کو جو تکلیف ملتی ہے یا جو اس کو آرام ملتا ہے، جو نعمت ملتی ہے، وہ سب اس کی آزمائش ہے. کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جب ہمیں کوئی نعمت ملتی ہے اور ہم یہ سمجھے کہ ہماری آزمائش ہو رہی ہے،
کیونکہ جب انسان کو نعمت ملتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ پھولتا ہے، اتراتا ہے، تکبر کرتا ہے، شو آف کرتا ہے، اور آخر میں جا کے کیا کہتا ہے؟ میں اس کو ڈیزرو کرتا تھا، میں نے بڑی محنت کی تھی یہ مقام حاصل کرنے کے لیے۔ یہ سب بھی کہاں سے پتہ چلا؟ قرآن نے بتایا نا ہمیں، سورہ کہف میں ہم پڑھ چکے کہ جب اس نے اپنے باغ میں جا کے دیکھا یہ کبھی تباہ ہونے والا نہیں ہے، ہاں اگر اور قیامت بھی نہیں آئے گی، قیامت کا بھی انکار کر دیا، ہاں اگر آ بھی گئی تو اللہ مجھے اس سے بھی بڑھ کر دے گا۔ اتنی بڑی خوش فہمیاں۔ انسان دیکھے اپنے اعمال کو کہ وہ کر کیا رہا ہے، کیا وہ کر رہا ہے جو اللہ چاہتا ہے، یا وہ کر رہا ہے جو اس کا نفس چاہتا ہے؟ انسان غلام ہے، انسان پجاری ہے، کس کا؟ اپنے دل کا۔ دل چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ نوافل بھی ادا کرتا ہے، لیکن اگر دل نہیں چاہتا تو فرض نماز بھی بہت بھاری ہو جاتی ہے، ہائے پھر نماز کا ٹائم ہو گیا، اور پھر صدقہ دیں گے، اور پھر خیرات دیں گے، اور اب زکوٰۃ بھی تو دینی ہے، اور یہ کتنی مشکلات آ پڑی ہیں مجھ پہ، کیونکہ میں نے دینا ہی دینا ہے، کیونکہ وہ بھول گیا ہے کہ یہ سب جو وہ دے رہا ہے وہ اپنے لیے اس کو سیو کر رہا ہے، وہ سب کچھ اس کو واپس ملنے والا ہے۔ کیا بتایا جا رہا ہے؟ کہ انسان کی آزمائش ہوتی ہے شر کے ساتھ بھی اور خیر کے ساتھ بھی، اس لیے کرنا کیا ہے؟ کس بات کو سمجھنا ہے؟ نعمت بھی آئے نہ پھولیں نہ اترائیں، کیا سمجھے؟ یا اللہ میری آزمائش ہو رہی، سب سے پہلے الحمدللہ، اور پھر اس نعمت کو اس طریقے سے استعمال کیا جائے کہ اللہ راضی ہو جائے، کیونکہ وہ راضی ہو گیا سارے کام بن جائیں گے، وہ نعمت اور بھی زیادہ ہو جائے گی، اور زیادہ برکتیں آئیں گی اس میں۔ فتنتن، آزمائش، اور اے انسان جائے گا کدھر؟ لوٹ کے تو نے میرے ہی پاس آنا ہے، سب نے اللہ کے پاس جمع ہونا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے جب یہ آیات سناتے تھے تو لوگ کیا کرتے تھے؟ وہ اذا، اور جب، رآ کا، وہ دیکھتے تھے آپ کو۔ کون لوگ دیکھتے تھے آپ کو؟ الذین کفروا، جنہوں نے انکار کیا، کفار مکہ کی بات ہو رہی ہے۔ یتخذونک، وہ بناتے تھے آپ کو، نہیں بناتے تھے وہ آپ کو الا مگر ہزوا، مذاق، وہ ہنسنا شروع کر دیتے تھے، اور کیا کہتے تھے؟ اہاکذا، کیا یہ ہے وہ؟ الذی، وہ شخص جو، یذکرو، جو ذکر کرتا ہے، آلہتکم، آلہتکم، تمہارے الہوں کا۔ کن الہوں کا؟ تمہارے معبودوں کا، کہ ان کی پوجا چھوڑ دو۔ کیا یہ ہے وہ شخص جو تمہارے معبودوں کا ذکر کرتا ہے؟ وہم، اور وہ، بذکر الرحمن، رحمان کے ذکر کے ساتھ، ہم، وہ، کافرون، وہ انکار کرتے ہیں۔ کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے، کیا فرماتے تھے آپ؟ کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک رحمان کی عبادت کرو، ان بتوں کی پوجا چھوڑ دو، تو وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا تھا اسجدوا للرحمن، رحمان کے لیے سجدہ کرو، تو وہ کیا کہتے تھے؟ قالوا وما الرحمن، یہ رحمان کون ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، ہم تو نہیں جانتے، ہم تو کسی رحمان کو نہیں جانتے۔ اور ساتھ میں کیا کہتے تھے؟ انسجد لما تأمرون، کیا ہم اس کی عبادت کریں، اس کو سجدہ کریں جس کا تو ہمیں حکم دیتا ہے؟ ہم تو ایسا نہیں کرنے والے۔ وزادہم نفورا، اور وہ اور زیادہ نفرت میں آگے بڑھ جاتے تھے، نفرت میں اور زیادہ ترقی کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق الانسان، بے شک انسان کو بنایا گیا، من عجل، جلد باز، وہ بھی جلد بازی کیا کرتے تھے، ایک دم سے کہنا یہ رحمان کون ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ اس میں غور و فکر کرتے، بات کو سمجھتے کہ کہا کیا جا رہا ہے۔ نہیں، انہوں نے صرف اس کو دیکھا کہ کون کہہ رہا ہے، یہ نہ دیکھیں کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھیں کہ کیا کہا جا رہا ہے، تبھی انسان بات کو سمجھ سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ سامنے والا کون ہے، میری برادری کا ہے یا نہیں، تو پھر ہم سننا پسند نہیں کرتے، اور جب انسان سنے گا نہیں تو سمجھے گا کدھر سے۔ کیا بتایا جا رہا ہے؟ انسان جلد باز ہے، اس نے جلد بازی سے کام لیا، کیا کہا کہ رحمان کون ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سأریکم، جلد ہی دکھایا جائے گا تم کو، آیاتی، میری آیات، فلا پسنا تستعجلون، تم جلدی مچاؤ، جلد ہی تمہیں نشانیاں دکھائی جائیں گی۔ کیا نشانیاں دکھائی جائیں گی؟ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جاتے ہیں تو غزوات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو فتح دی۔ ہاں کہ جو کفار مکہ تھے وہ کیا سمجھتے تھے کہ بس یہ گنے چنے کچھ دن ہیں آپ کی زندگی تک،
بس جب آپ نہیں رہیں گے تو آپ کا کام آگے کوئی نہیں چلائے گا اور نہ کوئی اس پہ بات کرے گا، بات ہی ختم ہو جائے گی۔ نہیں، ہم دکھائیں گے آپ کو اپنی نشانیاں، یہ نشانیاں تھیں۔ اور چند ہی سال بعد جب مکہ فتح ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک فاتح کی حیثیت سے مکہ واپس آ گئے، جہاں سے نکالے گئے تھے اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو ایک عزت دے کر وہاں واپس لے آیا۔ اس لیے کیا بتایا جا رہا ہے، نہیں تم جلدی نہ بچاؤ، کیونکہ اہل مکہ کیا کہتے تھے، اچھا تم کہتے ہو عذاب آئے گا، عذاب نہیں آیا، کب آئے گا؟ قیامت آئے گی، قیامت بھی نہیں آ رہی، اس لیے ہم تمہاری باتوں کا یقین نہیں کرتے، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، متا، کب ہوگا، هَذَا الْوَعْدُ، وہ وعدہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ کون سا وعدہ؟ جی، قیامت کا وعدہ یا عذاب کا وعدہ، دونوں طرف اشارہ ہے۔ لو، اگر، یعلمو، جان لیں، الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اگر اہل مکہ اس بات کو جان لے، کیا کہ جب وہ وعدہ آئے گا، وہ وقت آئے گا، ہینا، اس وقت، لا یکفونا، نہیں وہ ہٹا سکیں گے، نہیں وہ روک سکیں گے، ام وجوہہم، اپنے چہروں سے، النار، آگ کو، آگ ان کے چہروں کو پکڑ لے گی، آگ ان کے چہروں پر چھا جائے گی، ولا، اور نہ، ان ظہورہم، ان کی پیٹھیں، نہ وہ اپنے چہروں کو بچا سکیں گے آگ سے، اور نہ اپنی پیٹھوں کو، ولا، اور نہ ہم وہ ینصرون، نہ وہ مدد دیے جائیں گے، بلکہ کیا ہوگا، لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، جو بچھونا ہے وہ بھی آگ، جو اوپر کا بستر ہے وہ بھی آگ ہی کا ہوگا، اور کیا ہوگا، سرابیلہم من قطران، ان کے جو لباس ہوں گے وہ تارکول کی طرح ہوں گے، تارکول کا لباس ان کو پہنایا جائے گا، وَيَغْشَى وُجُوهُهُمُ النَّارُ، اور ان کے چہروں کو آگ ان پہ چھائی ہوگی، آگ ان کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی، اللہم اجرنا من النار، بلکہ تأتیہم، آئے گی ان کے پاس، بغتتاً، اچانک، فتبہتہم، پس وہ حیران رہ جائیں گے، حیران اور پریشان ہو جائیں گے، فلا، پس نہ، یستطیعون، وہ قدرت رکھیں گے، کس چیز کی، ردہا، کہ وہ اس کو ٹال لیں، روک سکیں اس کو، ولا ہم، اور نہ وہ ینظرون، نہ وہ مہلت دیے جائیں گے۔ کس وقت کی بات ہو رہی ہے، قیامت کی یا عذاب کی بات ہو رہی ہے؟ قیامت بھی کب آئے گی؟ بالکل اچانک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی ایک دکاندار کینچی لے کر اپنے کپڑے کو کاٹنے ہی والا ہوگا کہ قیامت آ جائے گی، ابھی ایک شخص نے اپنی جانوروں کا دودھ دھویا ہی ہوگا، دودھ نکال رہا ہوگا، لیکن ابھی اس نے پیا نہیں ہوگا، استعمال نہیں کیا ہوگا کہ قیامت آ جائے گی، ابھی ایک شخص اپنے منہ میں نوالا رکھا ہی ہوگا، چبایا نہیں ہوگا کہ قیامت آ جائے گی، دیکھتے ہی دیکھتے قیامت کا آ جانا ہے۔ اور ویسے بھی اقترب للناس حسابہم، قریب آ گیا لوگوں کے حساب کا وقت، کیا آ کے، موت کا فرشتہ آ کے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ اکثر جب کسی کی موت کی خبر ہم سنتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہائے، اچانک ہی موت آ گئی۔ کیا موت کبھی دستک دے کے آتی ہے، نوک کرتی ہے؟ نہیں، موت ہمیشہ اچانک ہی آتی ہے، موت قیامت صغریٰ اچانک ہی آتی ہے۔ سم ٹائمز تو ایسے لوگوں کی موت کی خبر ملتی ہے، ابھی ہم کیا کہتے ہیں، ابھی تو اس کو دیکھا، ابھی اس سے بات کی، ابھی فون پہ بات کی، ہاں یہ کیا ہو گیا؟ ہاں ایسا ہی ہوتا ہے۔ اگر انسان اس بات کو سمجھ لے کہ موت اچانک آتی ہے تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ وہ زیادہ غلطیاں کرے گا، لیکن ہم انسان کیا کرتے ہیں، غافل ہیں، آئے گی، ابھی تو دیکھا ہی کیا ہے، ابھی تو بہت کچھ کرنا ہے مجھ کو، آپ کو کرنا ہے، لیکن یو نیور نو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس بات کی مہلت دیتا بھی ہے یا نہیں، کیونکہ کیا بتایا جا رہا ہے، اچانک سب کچھ ہوگا، انسان حیران پریشان، ہاں یہ کیا ہو گیا؟ جی ہاں، یہی تو ہونا ہے، یہی تو انسان کی زندگی کی حقیقت ہے، اور پھر وہ اس کو نہ ٹال سکے گا، نہ روک سکے گا، اور نہ اس کو مہلت دی جائے گی۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، استہزئ، مذاق اڑایا گیا، برسل، رسولوں کا، من قبل کا، آپ سے پہلے بھی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مذاق اڑایا گیا۔ کس کا مذاق اڑایا گیا تھا، کچھ یاد ہے آپ کو؟ حضرت نوح علیہ السلام نے جب کشتی بنانی شروع کی تو سردار ان کا مذاق اڑاتے ہوئے کیا کہتے تھے، یہ لو دیکھو، ریگستان میں، صحرا میں کشتی چلانے نکلا ہے۔ اسی طرح
کسی اور کا بھی مذاق اڑایا گیا، تمام پیغمبروں کے مذاق اڑائے گئے، دیوانہ کہا گیا، شاعر کہا گیا، بے وقوف کہا گیا، صفاحتن کہ تم بے وقوف ہو، پیغمبر کو بے وقوف کہا گیا. اور پھر عذاب کا بھی مذاق اڑایا گیا. کس نے اڑایا تھا؟ قوم ثمود نے. قوم ثمود نے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم جو تھی، انہوں نے ایون عذاب کا مذاق اڑایا کہ صالح کا عذاب پہنچا یا نہیں، وہ اس کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی نہیں اکیلے کہ جن کا مذاق اڑایا جاتا ہے. اہل مکہ آپ کو دیکھ کر ہنستے ہیں کہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، بلکہ آپ سے پہلے بھی جتنے پیغمبر گزرے سب کے مذاق اڑائے گئے. فحاقہ پس گھیر لیے گئے، بالذین وہ لوگ جو سخروا انہوں نے مذاق اڑایا، منہم اس سے، ما کانوا جو تھے وہ بھی اس کا، یستہزئون مذاق اڑانے والے. جس قوم نے جس چیز کا مذاق اڑایا، اللہ سبحانہ وتعالی نے پلٹ کے اسی چیز سے ان سے انتقام لیا اور ان پہ عذاب نازل کیا. قل آپ فرما دیجئے، من کون ہے، بے شک عذاب آتے ہیں لیکن اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں کو بچا بھی لیتا ہے. اور اے انسان، تجھ پہ تو ابھی عذاب نہیں آیا لیکن تو دیکھ، اس کو کچھ ریئلائز کروایا جا رہا ہے. کیا کہا جا رہا ہے؟ قل آپ فرما دیجئے، من کون ہے، یکلؤکم جو بچاتا ہے تم کو، باللیلی رات کے وقت، والنہاری اور دن کے وقت، من الرحمن رحمان سے. رحمان چاہے تو دن دہاڑے اپنا عذاب نازل کر دے. کون ہے جو تمہیں بچاتا ہے؟ وہی رب، وہی رحمان تیری حفاظت کرتا ہے. سم ٹائمز ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہمیں بڑی زبردست کی چوٹ لگتی ہے، یا بچوں کو ایک جگہ سے اوپر سے نیچے گرتے ہیں لیکن کچھ نہیں ہوتا. کون بچا رہا ہے ان کو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. دن کے وقت بھی، دن کو دیکھیں، جب انسان گھر سے نکلتا ہے ہر لمحہ اس کے لیے خطرہ ہے، کوئی بھی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ صحیح سلامت گھروں سے ہمیں نکال کے سارے کام انسان کے پورے کروا کے واپس اس کو گھر میں لے جاتا ہے. کون ہے جو بچا کے رکھے ہوئے ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. پھر رات کو دیکھیں کتنا اندھیرا ہوتا ہے، اندھیرے میں رات کے وقت کوئی بھی بلا آ سکتی ہے، کچھ بھی آ کے چمٹ جائے. کون چھڑانے والا ہے؟ کون ہے جو انسان کی حفاظت کرتا ہے؟ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. بلکہ ہم وہ ان ذکری ربہم اپنے رب کے ذکر سے معرضون وہ اعراض کرتے ہیں. کون سا ذکر؟ یہ قرآن. کون سا ذکر؟ یہ نماز. کون سا ذکر؟ ان قرآن کی آیات میں غور و فکر کرنا. ان سب سے انسان غافل ہے. کھاتا رب کا ہے اور تعریف کسی اور کی کرتا ہے، نعمتیں اللہ سے لیتا ہے اور گن کسی اور کے گاتا ہے. کہاں کا انصاف ہے یہ؟ ہمارے بچے، ہم کہتے ہیں نا یہ ہمارے بچے ہیں. کیوں کہتے ہیں یہ ہمارے بچے ہیں؟ کیونکہ ایک ماں نے اپنے بچوں کے لیے سب کچھ کیا، اس لیے وہ کہتے ہیں نا بڑے فخر سے کہہ سکتی یہ میرے بچے ہیں. تو بچہ ہمارا اور ماں وہ کسی اور سے کہے کہ نہیں فلاں میری امی آپ نہیں ہیں، کیسا فیل کریں گے آپ؟ یہی وجہ ہے کہ قرآن کیا بتاتا ہے کہ جب انسان اللہ کا انکار کرتا ہے اور اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتا ہے تو قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے غصے کے مارے، قریب ہے کہ زمین شق ہو جائے غصے کے مارے، اور قریب ہے کہ یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ہوا میں اڑ جائیں غصے کے مارے کہ انسان نے ایسا کہا. جس رب نے اس کو پیدا کیا، جو اس کا مالک ہے اور جو اس کو چلائے جا رہا ہے. دیکھیں چھوٹی چھوٹی مثالیں دے کے سمجھایا جا رہا ہے. دن میں رات میں کیا کچھ ہوتا رہتا ہے ہمارے ساتھ. ہم کھانا بنا رہے ہیں، آگ کیا کرتی ہے؟ جلاتی ہے. آگ جلانے والا کام کرتی ہے نا، اس سے ہم اپنے کھانے کو کک کرتے ہیں. اگر خدا نخواستہ وہ آگ وہاں سے نکل کے ہمیں چمٹ جائے، کون ہے بچانے والا جو اس آگ کو روکے ہوئے ہے کہ وہ آ کے ہمیں چمٹ جائے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. پانی کو دیکھیں، کوئی بھی چیز پانی میں ڈوب جائے، کون ہے جو اس پانی کو روکے ہوئے اسی سمندر کے اندر باہر نہیں نکلنا؟ کیونکہ جب وہ سمندر باہر نکلے گا تو کیا کرے گا؟ تباہی مچائے گا، خرابی کر دے گا. تو اس کو روکنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. خود دیکھیں زمین کے اندر کتنی بلائیں ہیں، اندر کتنی گرمی ہے، آگ ہے زمین کے اندر بند، لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آگ کو، ان بلاؤں کو روکے ہوئے ہیں.
اور ہم اس پہ کیسے بھاگتے ہوئے اور کیسے دھندناتا ہوا انسان اس پہ چلتا ہے. کون ہے جو اس کو روکے ہوئے ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور ان تمام چھوٹی چھوٹی مثالوں سے انسان کو یہ سب پتہ چلتا ہے. کیا لہم ان کے لیے ہے آلہتن کوئی الہ، تمنعہم کوئی الہ ہے جو روکے ہوئے ہے ان کو من دوننا ہمارے سوا. اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھ رہے لوگوں سے کہ اے لوگو یہ سب چیزوں سے جو ہم نے روکے ہوئے ہیں، تمہیں نقصان دینے سے بچا کے رکھا ہوا ہے، کیا ہمارے سوا کوئی اور ہے جس نے ان کو روکا ہوا ہے؟ نہیں، کوئی نہیں ہے. لا یستطیعون نہیں وہ قدرت رکھتے، نصرہ مدد کی، انفسہم اپنی جانوں کے لیے. کن کی بات ہو رہی ہے؟ الہوں کی بات ہو رہی ہے. وہ اپنے آپ کو بھی اپنی آپ کی مدد بھی نہیں کر سکتے. اگر اللہ کی طرف سے عذاب آئے تو ان کو بھی پکڑ لے. ولا اور نہ ہم وہ منا ہم سے یسحبون بچ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کیا ہے؟ قادر. وہ تمام چیزوں پر قادر ہے، وہ غالب ہے. الحکیم، کس چیز پر؟ جو بھی اس نے بنایا، تمام کی تمام چیزیں سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انڈر ہے. اللہ چاہے تو عذاب سے اس کو ختم کر دے اور اللہ چاہے تو ان کو بچا کے رکھے. ایون ان کے الہوں کو جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو الہ سمجھتے ہیں، ان کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ختم کر دے. ایشرکون ما لا یخلقوا شیئا وہم یخلقون. اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو کیا ہم نے کچھ بنایا؟ نہیں، بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں. کس نے ان کو پیدا کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. اور کیا بتایا کہ یہ الہ کیا کرتے ہیں؟ ان تدعوہم اگر تم پکارو ان کو، لا یسمعو نہیں وہ سننے والے، دعاءکم تمہاری آواز کو، ولا سمعو اور اگر وہ اس کو سن بھی لیں، مستجاب لکم وہ تم کو جواب نہیں دے سکتے. کون؟ یہ پتھر کے بت جو ہیں یا لکڑی کے یا سونے چاندی کے کسی کام نہیں آ سکتے. بلکہ متانا ہم نے فائدے دیے، ہاں اولائی ان لوگوں کو ضروریات زندگی دیے، وآباؤہم اور ان کے آباء و اجداد کو بھی ہم نے دیا، حتیٰ یہاں تک کہ طالا طویل ہو گئی، علیہم ان پر، عمرو ان کی عمر، لمبی عمریں اور بہت سا مال و دولت، دنیاوی فائدے، سب کچھ ہم نے ان کو دیا. افلا کیا پھر نہیں، یرونا دیکھا انہوں نے، انا بے شک ہم، ناتی ہم لاتے ہیں، اردا اس زمین کو، ننقصھا اس کے گھٹا رہے ہیں اس کو، من اطرافہا اس کے کناروں سے، افہم کیا پھر وہ، غالبون کیا وہ ہیں غالب آنے والے. اب اس آیت کا بیک گراؤنڈ ذرا سمجھ لیں. بیک گراؤنڈ اس کا یہ ہے کہ بے شک ان سرداران مکہ کو ہم نے بہت کچھ دیا، لمبی عمریں بھی ان لوگوں کو ہم نے دے دی، ان کے آباء و اجداد کو بھی دے دی. لیکن کیا یہ اس بات پہ غور نہیں کرتے کہ زمین جو ہے وہ تنگ ہو رہی ہے؟ ویسے بھی دو مطلب اس سے لیے گئے. ایک تو یہ کہ زمین پہ آبادی بڑھ رہی ہے، کور پہ پریشر بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، اور ایک وقت ایسا آئے گا جب کور جو ہے اس پریشر کی وجہ سے پھٹ جائے گا. یہ سائنٹیفکلی میں آپ کو بات بتا رہی ہوں. اور وہ کیا ہوگا؟ جس کو ہم قیامت کہتے ہیں، سب کچھ ختم ہو جائے گا. ان ادر ورڈز زمین کو گھٹا رہے ہیں کس کے لیے؟ کافروں کے لیے. ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو مکے سے نکالنے کے بعد ان کے مزے ہو جائیں گے اور یہ یہاں ہمیشہ رہیں گے. نہیں، ایسا نہیں ہونے والا. بلکہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس زمین کو ان کافروں کے لیے گھٹا رہے ہیں. اب آئندہ کے لیے ان کو اس زمین پہ رہنے کی کوئی جگہ نہیں ملے گی. سورۃ التوبہ میں ہم پڑھ چکے نا کہ 4 مہینے ہیں تمہارے پاس، مشرکین سے جو کہا گیا تھا یا اسلام قبول کرو یا نکلو ادھر سے ورنہ تم مارے جاؤ گے. یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد کیا ہوگا؟ ہر طرف اسلام ہی اسلام، لوگ ایمان لے آئیں گے، سب مسلمان ہو جائیں گے. لیکن وہ ہٹ درم کافر جو نہیں ماننے والے، میں نہ مانوں والے لوگ، ان پہ زمین اس قدر تنگ ہو جائے گی کہ ان کے لیے کوئی راستہ نہیں بچے گا. یا تو وہ یہاں سے نکل بھاگے، یا ان کی موت آ جائے گی، یا وہ اسلام قبول کر لیں. ان ادر ورڈز مسلمان باقی تمام علاقوں کو فتح کر لیں گے. بہت تھوڑی جگہیں ایسی رہیں گی جہاں تک وہ نہیں پہنچیں گے، ادر وائز سراؤنڈنگ کے جو علاقے ہیں ان سب کو وہ فتح کر لیں گے. تو ان کافروں کے لیے زمین تنگ ہو جائے گی اور ان کے لیے کوئی اور راستہ نہیں بچے گا سوائے اس کے کہ وہ ایمان لے آئے. افہم الغالبون کیا پھر وہ ہیں غالب آنے والے؟ نہیں، وہ کبھی بھی غالب نہیں آ سکتے. بلکہ غالب کیا آئے گا؟ حق.
حق کی جیت ہونے والی ہے۔ قل آپ فرما دیجئے انما بے شک جو انذرکم میں خبردار کرتا ہوں تم کو بالوحی وحی کے ساتھ، ولا اور نہ یسمعو سننے والے سم وہ جو بہرے ہیں دعا پکار کو، اذا جب ما ینذرون جب بھی ان کو خبردار کیا جائے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بتا سب کو رہے ہیں، لیکن وہ لوگ جو بہرے ہیں، بہرے کون ہیں؟ جی، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، وہ جن کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پہ پردہ ہے اور اس پہ مہر لگا دی گئی ہے، وہ کبھی بھی آپ کی بات نہیں ماننے والے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یہ ایسے کافر ہیں چاہے آپ ان کو خبردار کریں یا نہ کریں، یہ آپ پہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہاں بھی وہی بات بیسیکلی بتائی جا رہی ہے کہ اے اہل مکہ، میں جو بات کرتا ہوں اپنی طرف سے نہیں کرتا، بلکہ یہ میری طرف وہی کی جاتی ہے، لیکن تمہاری مثال کیا ہے؟ جیسے بہرے، اگر میں تمہیں بہت بھی سمجھاؤں لیکن تم میری بات نہیں سمجھنے والے، کیونکہ تم کون ہو؟ نہ ماننے والے لوگ۔ وَلَئِن اور البتہ اگر مَسَّتْہُم پہنچتی ہے ان کو، نفحتن ایک جھونکا، ایک جھلک تھوڑی سی، من عذاب ربک تیرے رب کے عذاب کی طرف سے، لَيَقُولُنَّ البتہ ضرور بے ضرور وہ کہیں گے، یا ویلنا ہے کم بختی ہماری، انا بے شک ہم کننا تھے ہم ظالمین ظلم کرنے والے۔ پیچھے بھی یہی بات بتائی گئی کہ جب ان پہ عذاب کا وقت آئے گا تو یہ کیا کہیں گے؟ ہے ہم ہی ظالم تھے، ہے ہم ہی خطا کار ہیں۔ اور اب یہاں بھی کیا بتایا جا رہا ہے؟ پراپر عذاب کی بات نہیں ہو رہی، کیا بتایا جا رہا ہے؟ نفحتن، نفحتن کیا ہوتا ہے؟ ایک جھلک، ایک جھونکا ہلکا سا عذاب کا۔ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان لوگوں کو دکھا دے تو ان کے ہوش، جی یہ ہوش میں آ جائیں گے، ہوش ٹھکانے لگ جائیں گے کہ بے شک یا اللہ ہم ہی ظالم ہیں۔ تو اس عذاب کے آنے سے پہلے پہلے انسان کو کیا کرنا ہے؟ وہ کہہ دے، کیا کہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کس نے کہا تھا یہ؟ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اپنے رب کو پکارا اور اپنی غلطی کو تسلیم کیا۔ کیا اللہ نے ان کی غلطی معاف کی؟ کیا اللہ نے ان کو اس تکلیف سے نجات دی؟ بے شک دی۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام نے بھی رب کو پکارا، کیا کہہ کے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ سب سے پہلے اپنے جرم کا اقرار، ہم بھی اپنے جرم کا اقرار کرتے ہیں، آئے ہم سب اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ فتوبوا الی اللہ جمیعا، اللہ سے معافی مانگو، توبہ کرو۔ کیسے؟ سب مل کر ہم اللہ سے استغفار کرتے ہیں کہ یا اللہ وہ گناہ جو ہم سے ہو چکے، صغیرہ کبیرہ، جان بوجھ کے جو کیے، یا اللہ جو ہم نہیں جانتے، یا اللہ کچھ گناہ ایسے بھی ہیں جو صرف تو جانتا ہے اور ہم جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا، یا اللہ ہم ان تمام گناہوں کے لیے تجھ سے معافی چاہتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں اس قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ ہم اپنی آخرت کو سنوار سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔